اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ کائنات جس کا ایک حصہ ہمارا یہ ملک ہے، اس میں صرف ایک اللہ کی حکومت چلتی ہے، بس یہ جو آواز لگاتے ہیں اب کی بار اس کی سرکار، اب کی بار اس کی سرکار، یہ سرکاریں نہیں ہیں بلکہ گڈے ہیں، کٹ پتلیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ روز بٹھاتے ہیں، روز اتارتے ہیں۔ کتنے فرما روا، کتنے رئیسوں، کتنے امیروں، کتنے صدروں، کتنے پرائم منسٹروں کو اللہ تعالیٰ فقیر بناتے ہیں اور کتنے چائے والوں کو وزیر بناتے ہیں، روز دیکھتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کی سرکاریں، جن کے سرکار کے اتر جانے سے یا چڑھ جانے سے ہم یا خوش ہو جاتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں، اب کے بار ہماری مخالف سرکار آ گئی، اب کے ہمارے بار ہماری فیور کی سرکار ہو گئی، ان کی سرکار ہوتی تو یہ حالات دنیا میں نہیں آتے۔ کہ ابھی لاک ڈاؤن سے پہلے ہندوستان ٹائمز میں ایک بہت تفصیلی رپورٹ چھپی تھی کہ گزشتہ 10 سالوں میں جو لوگ ملکوں کے فرما روا تھے، یا پرائم منسٹر تھے یا پریزیڈنٹ تھے، وہ اسٹیٹ کے سی ایم نہیں تھے، ان کے آباء و اجداد بادشاہ نہیں تھے کہ وہ پرانے مغل سامراج کے لوگ تھے، ان کی اولاد کوئی رکشہ چلا رہی ہے، ایسا نہیں، وہ خود پرائم منسٹر تھے یا پریزیڈنٹ تھے ان گزشتہ 10 سالوں میں، پرانے زمانے کی بات بھی نہیں ہے۔ ان میں سے 58 ملکوں کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ 58، ایک نہیں، 58 آئے، یہ رپورٹ اس کی پوری تفصیل دی تھی۔ پڑوس کے نواز شریف 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، وہ جیل سے بھاگے ہوئے ہیں۔ زرداری پریزیڈنٹ تھے، وہ بھی جیل سے ضمانت پر ہیں۔ صد مرسی مصر کے بیچارے شہید ہو گئے جیل ہی میں۔ ایک اور وہاں کے پریزیڈنٹ جیل میں ہیں مصر کے۔ کوریا کے ایک پرائم منسٹر جیل میں ہیں، اور برطانیہ کے ایک کارگزار پرائم منسٹر جیل میں ہیں۔ نجیب عبدالرزاق ملیشیا کے پرائم منسٹر تھے، 5 دفعہ پرائم منسٹر رہے، 25 سال، وہ جیل سے ضمانت پر ہیں، ابھی آئے ہیں۔ 58 ملکوں کے، ایک آدھ نہیں، 58 پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جیلوں میں۔ اگر ان کی سرکار ہوتی، چلتی، یا ان کی سرکار اس دنیا میں ان کے ملکوں میں ہوتی تو کوئی چپراسی بھی جیل میں جانا چاہتا ہے؟ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سرکار کس کی ہے؟ میرے اللہ کی۔ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ بتاؤ حاکموں کا حاکم کون ہے؟ پہلے بھی ہمارے اللہ کی سرکار تھی، اب بھی ہمارے اللہ کی سرکار ہے۔ سرکار یہ کبھی بدلتی نہیں، اپنے نمائندے بدلتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے اعتبار سے۔ انہی کے دلوں میں محبت بھی ڈال دیتے ہیں، انصاف بھی ڈال دیتے ہیں، نرمی بھی ڈال دیتے ہیں، اور انہی کے دلوں میں جلال اور غصہ اور ناانصافی اور ظلم بھی ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، انہی کے دلوں کو بھی پھیر دیتے ہیں۔ افراد تو بدلتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کو بھی بدلتے رہتے ہیں۔ وہی آدمی بعض دفعہ بہت انصاف سے حکومت کرتا ہوتا ہے، آخر میں ظالم ہو جاتا ہے، ایسے تاریخ میں بعض دفعہ بہت ظالم ہوتا ہے، آخر میں انصاف پر آ جاتا ہے۔ اعمالکم، ہمارے اعمال کی وجہ سے بدل جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کے لوگ جن کو عارضی طور پر اللہ تعالیٰ سرکاریں عطا فرماتے ہیں، یہ اپنی سرکاروں کے ساتھ جو کٹ پتلیاں ہیں، گڈے ہیں، مجازی طور پر انہیں حکومت دی جاتی ہے، وقتی عارضی طور پر، یہ اپنی حکومتوں کے ساتھ ایک پارلیمنٹ رکھتے ہیں۔ کرسی کے ساتھ ایک پارلیمنٹ ہوتی ہے ہر جگہ۔ یہ پارلیمنٹ ہونا اس بات کا اقرار ہے، اعتراف ہے کہ ہمارا قانون ابھی ناقص ہے، ابھی اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں، انسانوں کا علم بھی ناقص، ان کے ہدف بھی ناقص، ان کے عزائم بھی ناقص، روز بدلتے رہتے ہیں، اس لیے قانون بھی بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کا علم بھی کامل، اللہ کا ہدف بھی کامل، اللہ کی حکمت بالغہ بھی کامل، اس لیے اللہ نے جو قانون بنایا ہے پہلے سے وہ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے، بدلتا نہیں۔ قرآن نے کہا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی سنتوں کو نہ کبھی بدلا ہوا پائیں گے نہ پھرا ہوا پائیں گے۔ جو قانون اس کائنات کو بنانے سے پہلے اللہ نے طے کر دیا ہے
وہی یہ کائنات جب تک رہے گی اسی طرح وہ قانون چلتا رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ وہ قانون جو اللہ کی طرف سے بدلتا نہیں ہے، اور اللہ نے اپنی کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اپنے لیے طے فرما دیا ہے، اس قانون کی ایک دفعہ یہ ہے کہ ظالم کی طرف اللہ کا قہر اور مظلوم کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ یہ قانون ہے ہمیشہ سے، اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ یہ قانون نہیں ہے کہ ہمارا ظالم ہوگا، گھر کا ظالم ہوگا، ہماری برادری کا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہمارا بھائی اگر ظلم کر رہا ہے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے چاہے کیسا ظالم ہو، اور دوسرا کتنا بھی مظلوم ہو اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ ظالم کوئی بھی ہو، چاہے وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہو، اللہ پر ایمان لانے والا بھی ظلم کرے گا تو اللہ کا قہر اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ پوری تاریخ انسانی گواہ ہے، جس نے ظلم کیا اللہ کا قہر اور غضب کا حقدار ہوا، چاہے وہ مسلمان ہی ہو۔ یہ تاتاری کون تھے؟ غیر ایمان والے تھے، ان کا کوئی مذہب بھی نہیں تھا، دین بھی نہیں تھا، اور یہ بہت جو ہے وہ خانہ بدوش لوگ تھے، جھگیوں جھوپڑیوں میں جنگل میں رہتے تھے بیچارے، گھر تھے نہ در تھے، آج یہاں سے مانگ رہے ہیں، آج وہاں سے مانگ رہے ہیں، آج یہاں رہ رہے ہیں، آج وہاں رہ رہے ہیں۔ مسلمانوں کا کہ جو ہے وہ ایک قافلہ فتح کر کے ایک ملک کو واپس آ رہا تھا، فوجی کارواں۔ اب راستے میں دریا کے کنارے ان کی جھوپڑیاں پڑی ہوئی تھی، تو پورا قافلہ ہاتھیوں کے ساتھ گزرنا تھا، تو انہیں خیال ہوا ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہیں، لٹیرے قسم کے لوگ ہیں، یہاں بٹھا لیا ہے تو یہ ہٹا لیں گے جھگی جھوپڑیاں اپنی، پھر دوبارہ بسا لیں گے۔ تو اس نے اعلان کروایا کہ ہمارا قافلے، ہماری فوج یہاں سے گزرنے والی ہے، اس لیے اپنی جھگی جھوپڑی ہٹا دو۔ انہوں نے منع کر دیا کہ بھئی ہم تو یہاں اتنے دنوں سے رہ رہے ہیں، کہاں جائیں گے، کہیں اور ٹھکانہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو وہ ساری جھوپڑیاں توڑ کر اکھاڑ کر ان سب کو نکلتے ہوئے چلے گئے، ان کو درے لگاتے ہوئے۔ تاتاری بہت پریشان ہوئے، عورتیں رو رہی تھیں، بچے رو رہے تھے۔ کسی نے ان سے کہا کہ مسلمانوں کا خلیفہ اسلام کی حکومت کرتا ہے، وہ انصاف کرے گا، جا کر وہاں شکایت کرو۔ تو امیر المومنین کے دربار میں پہنچے، بادشاہ نے، خلیفہ نے یہ سوچ کر کہ یہ لوگ تو لٹیرے ہیں، شاید کچھ ایسا کر رہے ہوں گے تو سزا دی ہے، تحقیق کے بغیر ان کو درے لگوا کے نکلوا دیا بادشاہ نے۔ اب آخری درجے میں مایوس ہو گیا، اپنا تو کوئی خدا تھا نہیں، نہ پوچھتے تھے، نہ کوئی سمجھتے تھے کہ مسلمان ہیں، خدا کی پوجا کرتے ہیں، وہ کائنات کو چلاتا ہے۔ ایک چوٹی پر چڑھا وہ بوڑھا تاتاری، بالکل بڑی مشکل سے پہاڑ پر کسی آدمی کے سہارے سے، اور آسمان کو اوپر اٹھا کر آواز لگائی، اے مسلمانوں کے خدا، میں مظلوم ہوں، میری مدد کر۔ کتنے مورخین نے بات لکھی ہے کہ آسمان سے ندا آئی، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد اس نے وہ اپنی قوم کو اکٹھا کیا، جمع کیا، پھر ہتھیار بنائے، تلواریں بنائیں، وہ لوہے کی چیزیں بنانا جانتے تھے۔ پھر قوم کو مجتمع کر کے مسلمانوں سے جنگ کرنا شروع کی، اور پھر اتنا زیادہ سوار ہو گیا، اتنا کہ ہفتوں تک دجلہ فرات کا پانی مسلمانوں کے خون سے رنگین چلتا تھا۔ کتب خانے جلائے گئے تو سیاہ چلتا تھا جب ڈراگ ڈالتے تھے۔ یہ مشہور ہو گیا کہ اگر کوئی کہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلا ہے تو یقین کر لینا، اگر کوئی کہے کہ مسلمان تاتاری ہار گئے تو یقین مت کرنا۔ ابن اسیر، ابن کثیر زمانے کے مورخین واقعات لکھتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں، کاش ہماری ماں نے جنا نہ ہوتا۔ یہ ظلم کے واقعات اور ایسے مسلمانوں کی مغلوبیت، محکومیت اور ذلت کے واقعات ہمیں نقل کریں، کاش زمین پھٹ جاتی، ہم اس میں دھس جاتے اس سے پہلے کہ ہمیں یہ تاریخ لکھنی پڑتی۔ محدثین کے سروں کے مینارے چنے گئے۔ آرنالڈ نے لکھا ہے کہ بخارا میں، امام بخاری کا وطن تھا، ایک سروں کا مینارہ بنایا انہوں نے مسلمانوں کا قتل کر کر کے، تو 60 ہاتھ اونچا مینار تھا۔ 60 ہاتھ اونچا مینار ہوگا تو کتنے سر آئے ہوئے؟ اس میں کوئی سر غیر محدث کا نہیں تھا، یہ شرط رکھی تھی، ہلاکو خانہ۔ اور ایسی پسماندگی، ایسی وحشت، ایسی مایوسی مسلمانوں میں طاری ہو گئی تھی کہ مورخین نے لکھا ہے کہ بخارا کی ایک عورت نیم بوڑھی، ادھیڑ عمر سے زیادہ، اس نے ایک انتہائی سجیلے نوجوان کو پکڑا مسلمان کو اور کہا
گردن پکڑ لی اور کہا تجھے ایسے ہی قتل کروں یا ہتھیار لا کے قتل کروں؟ پھر خود ہی کہنے لگی یہیں کھڑے رہنا، میں ہتھیار لاتی ہوں گھر سے۔ تو گھر سے وہ ایک گنڈاسا لے کر آئی اور آ کر اس کی گردن قلم کی، نہ اسے باندھا نہ اس کے پہرے دار چوکیدار کوئی کھڑا کیے، ہمت اور جرت نہیں ہوئی کہ وہاں سے بھاگ سکتا ایک عورت کے سامنے۔ یہ حال ہو گیا۔ تو اللہ کے یہاں یہ قانون نہیں ہے کہ ظلم ہم کریں گے تو بھی ہمارے ساتھ دیں گے کہ مسلمان ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، ایسا نہیں۔ ظالم کی طرف اللہ کا خیر، مظلوم کی طرف اللہ کی مہر ہوتی ہے اللہ کی۔ اور اللہ کے یہاں اندھی نگری چوپٹ راجا بھی نہیں ہے کہ بعض دفعہ دیکھتے نہیں کون ظلم کر رہا، پتہ ہی نہیں ہوتا بادشاہ کو، ایسا بھی نہیں۔ سورس فورس سے بھی وہاں قانون کا نفاذ نہیں بدلتا کہ ذرا کوئی بہادر آ گیا، بڑا آدمی آ گیا تو اس کے لیے کوئی اور فیصلہ، اور ذرا غریب آ گیا تو کوئی اور فیصلہ، یہ بھی نہیں ہوتا وہاں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ثبوت اور وکیل کی ہوشیاری سے، بعض دفعہ وکیل بہت ہوشیار ہوتا ہے اور گواہ بہت چال باز ہوتے ہیں، وہ اس طرح گواہی دیتے ہیں کہ جج جھانسے میں آ جاتا ہے، اسے اندر کا تو پتہ نہیں ہوتا، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ وہاں سے جو نفاذ ہوتا ہے 100% انصاف پر، حق پر مبنی ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، اتنے دن پہلے اقبال یہ رونا رو کر گئے تھے کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ آج 20 سے 22 مسلمان کو اس کا احساس ہے کہ اس سے 100 گنا صورتحال خراب ہے۔ جہاں مشکل، جہاں مصیبت، جہاں ذلت، جہاں پسماندگی، جہاں مغلوبیت، محکومیت صرف مسلمانوں کا مقدر ہے۔ صاف محسوس ہو رہا ہے کہ غضب ہماری طرف متوجہ ہے اور رحم ان کی طرف متوجہ ہے، خیر ہماری طرف متوجہ ہے، مہر ان کی طرف متوجہ ہے۔ یہ قانون کا نفاذ یہ بتا رہا ہے کہ ظلم ہم نے کیا ہے، ظالم ہم ہیں اللہ کے قانون کے مطابق۔ یہ قانون کا نفاذ یہ بتا رہا ہے۔ اجتماعی ہلاکتیں 100% اللہ کا قہر ہوتی ہیں، عتاب ہوتی ہیں، اس پر اجماع ہے علماء کا۔ تو جہاں لاشیں ہوتی ہیں، کس کی لاشیں؟ عراق میں کون مر رہا ہے؟ افغانستان میں اتنی جانیں کس کی گئیں؟ لیبیا میں کون مرا؟ فلسطین میں کون جا رہا ہے؟ کشمیر میں کون جا رہا ہے؟ کیا ساری دنیا میں ہلاکتیں کس کی ہو رہی ہیں؟ چند دن پہلے جو یہ مینا کا واقعہ ہوا تھا، اس سے 1 سال پہلے پرتاپ گڑھ میں ایک آشرم میں بھگدڑ مچی۔ ہم لوگ حج میں تھے وہاں پر، تو وہاں حاجیوں میں ایک خبر بڑی خوشی کے ساتھ گشت کر رہی تھی ایک طرح سے کہ ایک آشرم میں بھگدڑ مچی، 84 لوگوں کی جانیں گئی۔ اور اس طرح پر خبر اس طرح پر نہیں تھی جیسے نبی رحمۃ اللہ عالمین کے امتیوں کو ہونا چاہیے تھا کہ ذرا احساس کرتے، غم کرتے، کس کے لال مر گئے بیچارے، کس کے گھر میں سوگ ہو رہا ہوگا، یا کم سے کم اتنا تو ہوتا کہ ایمان کے بغیر مر گئے، ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں چلے گئے، یہاں تو مر ہی گئے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ بلکہ ایک عجیب تفاخر کے انداز میں، ناز کے انداز میں۔ کتنے لوگ تھے آشرم میں؟ کل 10,000 تھے۔ 10,000 میں 84 مر گئے، یہاں تو لاکھوں لاکھ ہوتے ہیں۔ ایسا ہو رہا تھا، وہاں کی شان بہت رہی تھی۔ شاید مجھے لگتا ہے کہ اس اگلے سال اس کی پاداش میں مینا میں ایسا واقعہ پیش آیا، آج تک پتہ نہیں لگا کیوں مر گئے۔ مرے بے انتہا لوگ حاجیوں کی جانیں چاہیے، بے انتہا۔ حضرت مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم دین تھے، وہ بھی اس میں شہید ہو گئے تھے۔ ہم لوگ ان کو تلاش کرنے کے لیے النور ہاسپٹل میں ان کے عزیزوں کے ساتھ 3 دن رہا، تو 339 بکسے دیکھے ہم نے، 339 بکسے۔ ہمارا ہوش و حواس خراب ہو گئے تھے 339 لاشوں کو دیکھتے دیکھتے۔ وہ کہتے تھے کنٹینر کے کنٹینر النور ہاسپٹل کے جو ہے اس میں۔ واپس آئے میں نے معلوم، ایک صاحب پرتاپ گڑھ کے جاننے والے ہیں، انہوں نے بتایا کہ 84 میں سے 48 مسلمان تھے۔ میں نے کہا بھائی آشرم میں 48 کہاں سے آ گئے مسلمان؟ کیا وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ کہ ایک جنازے کی نماز سے واپس آ رہے تھے، ایک بڑے آدمی کا جنازہ تھا، تو اس بھیڑ میں پس گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غضب ہماری طرف اور رحمت ان کی طرف، قہر ہماری طرف، مہر ان کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ کے قانون کا نفاذ اور انصاف یہ بتا رہا ہے کہ ظلم ہم نے کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم وہ کر رہے ہیں، ہم مظلوم ہیں۔ عام طور پہ یہی تاثر ہے نا ہمارا۔
وما ربک بظلام للعبید، اللہ کے یہاں سے ظلم نہیں ہوتا، اللہ کے یہاں سے انصاف ہوتا ہے. جو جس کا حقدار ہے اس کے یہاں وہی فیصلہ ہوتا ہے. رحم کا حقدار کے ساتھ رحم، مہر کے حقدار کے ساتھ مہر، اور قہر کے حقدار کے ساتھ قہر، یہی ہوتا ہے. تو ہے کہاں ظلم؟ کیا کیا ہے ہم نے؟ ظلم یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے خاتمے کی مہر لگا کر ہماری سربلندی سرفرازی کے لیے، قیامت تک ہماری سرفرازی کے لیے، عزت دینے کے لیے، وقت دینے کے لیے ہمیں خیر امت کا لقب دے کر نبیوں والے کام کو ہماری ذمہ داری قرار دیا. اور بڑی شان کے ساتھ ہمارا تعارف کرایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر ہو. تم ہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یہ نہیں فرمایا انتم خیر امہ. اردو میں کہیں تم بھی اچھے ہو، تم بھی اچھے ہو، یہ نہیں فرمایا اللہ نے. کنتم خیر امہ، تم ہی سب سے اچھے ہو. خیر امت کا لقب تمہارے علاوہ کسی کو نہیں دیا گیا ہے. اخرجت للناس، کہ تم اس لیے اچھے نہیں ہو کہ تم ٹوپیاں اور داڑھی رکھتے ہو، اس لیے اچھے نہیں ہو کہ تم ہمارے گھروں کو آباد کرتے ہو، سجدہ ریز ہوتے ہو. یہ بھی نہیں کہا کہ تم اس لیے اچھے ہو کہ تم جو ہے سخت گرمی میں روزے رکھ کر محبت کا امتحان پاس کرتے ہو. تم اس لیے اچھے ہو کہ تم جو ہے حلال کمائی کو بے دریغ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، زکوٰۃ صدقات میں. تم اس لیے اچھے ہو. یہ بھی نہیں کہا کہ تم اس لیے اچھے ہو کہ تم جو ہے حرمین آ کر عمرہ کر کے ہمارے حرمین کی شان بڑھاتے ہو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو. یہ کچھ نہیں فرمایا. اخرجت للناس، تمہیں انسانوں کی نفر آسانی کے لیے بھیجا. الناس اخرجت للمسلمین ولا للمؤمنین نہیں فرمایا. ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کی بھلائی کے لیے تمہیں بھیجا ہے. الناس، انسانیت کی نفر آسانی. کون سی بھلائی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو. علامہ طبری نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ کی دو روایت اس آیت شریفہ کی تفسیر میں نقل کی ہیں کہ تم لوگوں کو ایمان کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول تفسیر ابن عباس میں کہا کہ ایمان والوں کو ان کی ماں کے پیٹوں سے دعوت کے لیے نکالا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری سرداری دعوت کی شرط کے ساتھ مشروط ہے. اگر سرداری چاہتے ہو اور خیر امت بننا چاہتے ہو تو شرط پوری کرو. آج کل بہت اشکال ہوتا ہے، نوجوان اکثر یہ کہتے ہیں قرآن نے تو خیر امت کہا ہے، لیکن مسلمانوں کی ذوب عالی، پسماندگی اور ایسی مایوسی، یاس کی کیفیت ہے کہ آخری درجے میں گئے گزرے لوگ مسلمان سمجھے جاتے ہیں. ساری دنیا میں جو بے حقیقت قوم ہے وہ مسلمان ہے. تو اصل میں یہ قرآن کے صحیح معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے میں اشکال آتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہر عبداللہ عبد الرحمن خیر امت ہے. قرآن کی یہ مراد نہیں ہے. قرآن کی مراد یہ ہے کہ افسری کرو گے تو افسر کہلاؤ گے، اور جھاڑو لگاؤ گے بلدیے میں تو افسر کیوں کہلاؤ گے. نبیوں کی راہ چلو گے تو خیر امت کہلاؤ گے. نبیوں کی راہ کیا ہوتی ہے؟ نبیوں کی راہ ہے سخیوں کی راہ. نبی کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ لٹا دیتے ہیں انسانیت کی بھلائی. جو میرے پاس مایا ہے سب کو مل جائے، جس اللہ سے میرا رشتہ ہے پوری انسانیت کا رشتہ اس اللہ سے جڑ جائے، ساری دنیا کے لوگ دوزخ کی راہ سے بچ جائیں، حق پر آ جائیں، سب کی بھلائی نیا پار ہو جائے. چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی قربانی دینی پڑے، اپنی آرام کھونا پڑے، اپنی عزت بیچنی پڑے، اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑے، اپنا وطن چھوڑنا پڑے، اپنی جان تک دے دی نبیوں نے. اللہ کے بندوں کی بھلائی میں جان بھی دی ہے نبیوں نے. تو یہ سخیوں کی راہ ہے. تو نبیوں کی راہ چلو گے تو خیر امت کہلاؤ گے، بنیوں کی راہ چلو گے تو خیر امت بھی کہلاؤ گے. بنیوں کی راہ کیا ہوتی ہے؟ بنیاں قوم ہے نا، تاجر قوم جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ تجوری پہ بیٹھی رہتی ہے، ہر آدمی اس انتظار میں کہ سب کی پاکٹ سے اور سب کے اکاؤنٹ سے میری تجوری میں آ جائے. یہ فقیروں کی راہ ہے نا. لینے والے کو عزت نہیں ملتی، دینے والے کو عزت ملتی ہے.
اس کے لیے ہمیں بھیجا گیا تھا. ہمیں دائی اور ان کو مدعو بنائے. یہ دنیا انسانیت. میرے حضرت والا فرماتے ہیں دائی کی حیثیت طبیب کی اور مدعو کی حیثیت مریض کی ہوتی ہے. یہ ہے طبیب اور مریض کا رشتہ ہے ہمارا، فریق حریق کا رشتہ نہیں. اللہ نے نبی رحمت اللہ عالمین کو اس دنیا کو میدان جنگ بنانے کے لیے نہیں بھیجا تھا کہ دو پارٹیاں آپس میں جنگ برسر پیکار ہے. اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں رحمت کی ہوائیں چلانے کے لیے بھیجا تھا، اور ختم نبوت کے بعد وہ رحمت کی ہواؤں سے پوری انسانیت کو بہراور کرنے کے لیے ہمیں خیر امت کا لقب دیا تھا، اور ہمیں اس ہسپتال انسانیت کا طبیب اور ڈاکٹر بنایا تھا. اب اس ہسپتال انسانیت کا المیہ یہ ہے کہ طبیب اپنے مریض سے بدظن ہے اور مریض اپنے طبیب سے بدظن ہے. وہ تو ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ دہشت گرد ہیں، یہ گندے ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں. اور ہم انہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ غیر ہیں، یہ حریف ہیں، یہ فریق ہیں، یہ دشمن ہیں، یہ کافر ہیں. کافر بہت ہی ہمارے یہاں مغربی یو پی میں اور شدت کے ساتھ تشدید لگا کے کہتے ہیں کافر. لو یہ اچھا دین، کسی نئے اسلام قبول کرنے والے کو مسجد میں لے آتے ہیں ہم لوگ، اور کبھی وہ ذرا پسماندہ کسی دلت طبقے کا ہے تو پھر تو پوچھئے مت. لوگ کہتے ہیں اچھا دین پھیلایا، مسجد کو ناپاک کر دی، سے کافر کو لے آئے مسجد میں، ہی کہتے ہیں لوگ. تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے بدظن ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سے بدظن ہیں. ہم نے انہیں غیر سمجھ لیا ہے، دشمن سمجھ لیا، حریف سمجھ لیا. اس لیے کہ طبیب مریض کا بدظن ہو جانا کوئی حیرت کی بات نہیں. مریض کی رائے بھی مریض ہوتی ہے، مریض پاگل بھی ہو سکتا ہے، مریض شدت درد میں طبیب کو کاٹ بھی لیتا، چیختا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، ڈرپ نکال کے پھینک دیتا ہے، انجیکشن توڑ دیتا ہے، الٹی کر دیتا ہے، متلی کر دیتا ہے، پخانہ پیشاب تک کر دیتا ہے ڈاکٹر پر. اور مریض کے گھر والے مرے جا رہے ہوں اور طبیب انہیں علاج دوانے دے رہے ہوں جو ان کے پاس ہے دوا، تو مریض کا غصہ، مریض کے گھر والوں کا احتجاج، جلال سب برا. لیکن طبیب اپنے مریض سے بدظن ہو جائے پھر اسپتال نہیں رہے گا، پھر میدان جنگ ہوگا. طبیب اپنے مریض کو غیر سمجھنے لگا تو دوا دے گا، وہ زہر دے گا، اسے زہر دے گا. اور اگر مرض بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے طبیب نے، اگر ہمیں لگ رہا ہے شرک بڑھ رہا ہے، کفر بڑھ رہا ہے، ظلم بڑھ رہا ہے، تو ذمہ داری ہماری تھی علاج. اور کوئی مرض ایسا نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جس کی دوا نہ بنائی ہو. یہ لا علاج کہہ دیتے ہیں نا، یہ لا علاج کہنا یہ میڈیکل کرائم ہے، جرم ہے میڈیکل سائنس قانون کے مطابق. آخری سانس تک شفا کی امید ہوتی ہے. کتنے گرد و نواح میں آپ نے دیکھے ہوگے، میرے تعلق میں کئی لوگ ہیں جنہوں نے ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا لے جاؤ بس اس کے 2-4 دن جو خدمت کر لو، اللہ کی شکر ہے وہ ٹھیک ہے اور خوب زندہ اپنا آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں. اس طرح آخری سانس تک ہدایت کی امید ہے. آخری سانس تک ہوتا ہے ایسا، زندگی بھر کوشش کرتے رہے، آخر میں اسلام قبول کر لیا. ایسے کتنے لوگ ہوتا ہے سبھی. اور پھر مریض کو اگر ظاہر ہے کہ طبیب کی کا منصب ہے احتجاج نہیں، طبیب کا منصب ہے شفقت اور رحمت کے ساتھ علاج. ہمارے یہاں اطباء، یونانی اطباء اکثر اللہ والے ہوتے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ کے چھوٹے بھائی شاہ اللہ بڑے شاہ صاحب کشف و کراوت بزرگ تھے. ان کی بہت مارکۃ الآراء کتاب ہے تکمیلہ ہندی کے نام سے، یونانی طب کی. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ طبیب یعنی ڈاکٹر جو حکیم ہے اپنے مریض پر شفقت اور درد مندی کے ساتھ جب تک اس پر نگاہ کر کے فکر مندی کے ساتھ اس پر نگاہ نہیں ڈالے گا، نہ اللہ تعالیٰ مرض کی تشخیص اسے سجائیں گے، نہ دوا کے القاء کریں گے دل میں. تو مریض کا منصب ہے شفقت اور رحمت. اللہ تعالیٰ نے نبی کی ختم نبوت کے بعد ہمیں ذمہ داری دی تھی ان کے ساتھ شفقت. اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر جب آپ پر یہ آیت شریفہ نازل ہو گئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اب میں اس کے بعد دنیا سے جانے والا ہوں، میرا کام مکمل ہو گیا. اس حج میں آپ نے 9 مرتبہ اپنی دنیا سے جانے کی خبر دی. فرمایا مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا. اسی حج کے جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اس میں بات فرمائی تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیا میں پہنچا چکا. اور آخری جمرے پر کنکر ماری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اب تمہاری میری اجتماعی ملاقات حوض کوثر پر ہوگی. اس حج میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سیرت کے نام اور محقق ہیں، انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اللہ کے نبی نے 9 مرتبہ
جب آپ نے یہ بھی خبر دے دی کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے، میرا کام مکمل ہو گیا، 9 مرتبہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت بھی فرمائی۔ اور آپ نے مینا میں جو ہے جمرات پر مینا میں ایک دن خطبہ دیا اور اس میں یہ بات فرمائی کہ دیکھو 3 لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں میں تمہارے سامنے مخاصم بن کر کھڑا ہوں گا۔ مخاصم کہتے ہیں سرکاری وکیل کو، جو جرح کرتا ہے سرکار کی طرف سے اور ملزم کو سزا دلوانے کی کوشش کرتا ہے ملزم کے خلاف، اسے مخاصم کہتے ہیں عربی میں۔ 3 لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں، پہلے بیویوں کے حقوق کے سلسلے میں، جن لوگوں نے بیویوں کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، ان کے ساتھ ظلم کی ہوگی، زیادتی کی ہوگی، ان کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، ان کے سلسلے میں، اور دوسرے مزدوروں کے حقوق کے سلسلے میں، اور تیسرے پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں۔ اللہ کے نبی شفاعت کریں گے تو بیڑا پار ہوگا، اللہ کے نبی مخالف بن کے کھڑے ہو جائیں گے تو ہلاکت میں کوئی تردد ہے؟ اس لیے سمجھ لیجئے عورتوں کا حق کیا ہے۔ سب سے پہلے بیویوں کے حقوق کے سلسلے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں تھے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے پہلے شیخ۔ وہ فرمایا کرتے تھے مولوی ہونے کی سند تو دیں گے مدرسے والے، اور ڈاکٹر ہونے کی ڈگری دیں گے میڈیکل کالج والے، اور اچھا متقی اور نیک مسلمان ہونے کی ڈگری دیں گی اہلیہ محترمہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کے گھریلو حالات کے سلسلے میں زندگی کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب آپ گھر میں تشریف لاتے ہمارے ساتھ تمام کاموں میں برابر کے شریک ہوتے تھے، اور آپ تفصیل بتاتی تھیں کہ آپ گھر میں صفائی فرماتے تھے، آپ جوتوں کی مرمت فرماتے تھے، آپ اپنے کپڑے دھوتے تھے، جانوروں کا چارہ ڈالتے تھے، بکریوں کا دودھ دوتے تھے، سبزی کاٹتے تھے، آخری جملہ حدیثی کتاب میں ملتا ہے کہ آپ آٹا گوندتے تھے۔ بہت سارے دیندار لوگ بیٹھے ہیں، کوئی صاحب کھڑے ہوں کہ میں نبی کے سنت کا متوالا ہوں اور نبی کی اتباع میرے لیے سب سے رہا ہے، تو میں نے صحت مند بیوی کی موجودگی میں آٹا گوندا ہے۔ آٹا گوندنا تو درکنار، آٹا گوندتے ہوئے دیکھ لیں تو محلے میں چرچے ہو جائیں گے نا، فلاں کا یہ جورو کا فلاں اور کیا کیا ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی سے زیادہ خوددار کوئی شوہر نہیں ہو سکتا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے، آپ نے فرمایا اس کو اچھا کھلائے اچھا پہنائے۔ اچھا کھلائے اور اچھا پہنائے کے سلسلے میں وضاحت کی ہے فقہ نے کہ پکا پکایا کھلانا اور دلا دلایا پہنانا سلا سلایا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے جناب عالی اگر آپ اپنی اہلیہ محترمہ کو کھانا لگا کر دیتے ہیں پکوا کر یا پکا کر رکھتے ہیں دسترخوان پر، اور ان کو کپڑے باتھ روم میں ٹانگ کر مہیا کرتے ہیں، تو آپ ان پر کوئی احسان نہیں کرتے، صرف اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنا کھانا بنا لیتی ہیں اور اپنے کپڑے دھو لیتی ہیں، آپ کے کپڑے نہیں دھوتی، تو آپ پر احسان کرتی ہیں کہ اپنا حق معاف کر رہی ہیں۔ اگر آپ کے بچوں کی بھی خبرگیری کرتی ہیں تو آپ پر 10 احسان کرتی ہیں وہ۔ اگر آپ کے والدین اور آپ کے مہمانوں کی بھی خدمت کرتی ہیں تو آپ کے پر 100 احسان ہیں۔ ان کے احسان کر سکتی ہیں، ایسی عورتوں کی فضیلت بیان کی ہے جو اپنے شوہروں کا بوجھ بانٹیں، لیکن آپ کو احسان ماننا پڑے گا۔ اس پر ذرا نمک تیز ہو جائے، کھانے میں کچھ کمی ہو جائے یا دیر ہو جائے، پلیٹ پھینکنے لگیں، گالیاں بکنے لگیں، حاکم الحاکمین کے دربار میں اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور ضابطے و قاعدے کے مطابق فیصلہ ہوگا جو نبی نے سکھایا شفقت و رحمت کا۔ کتنی شفقت و رحمت گھر میں رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میری نیند بہت کچی تھی، ذرا سی آٹھ میں آنکھ کھل جاتی تھی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، پیارے نبی جب بیدار ہوتے تہجد کے لیے تو ننگے پاؤں دبے دبے پاؤں آہستہ آہستہ جا کر وضو فرماتے، اور چپکے آہستہ سے آ کر کھڑے ہو جاتے کہ جوتوں کی کسر یا پاؤں کی آڑ سے آنکھ کھل جائے گی تو پھر نیند لگنا مشکل ہوگی۔ سفر سے تشریف لے جاتے تھے، دینی سفر ہوتے تھے، تھکے ہارے گھر میں آ کے آدمی آرام کرتا ہے، لیکن آپ آدھی رات کو کنڈی نہیں کھٹکھٹاتے تھے، بلکہ مسجد نبوی کھلی رہتی تھی، وہاں آرام فرماتے یا رک جاتے، پھر دن نکلے تشریف لاتے، آدھی رات کو آ کے کنڈی نہیں کھٹکھٹاتے تھے، چیختے گھنٹی بجاتے جیسے جا کر، اور ذرا تاخیر ہو جائے اس بیچاری کو تھکی ہاری کو تو پھر گالیاں بکتے ہیں۔
اس لیے میرے بھائی کے بزرگوں، بھائیوں، اگر مرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں حساب دینا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو شفیع بنانا ہے مخالف بنانے کے بجائے، تو ضرور حقوق ان تین لوگوں کے، پڑوسیوں کے حقوق، مزدوروں کا حق، مزدوروں کا حق یہ ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کی جو ہے مزدوری ادا کر دی جائے۔ ان کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے، پڑوسیوں کے حقوق میں سے بھی اتنا مجھے تاکید کرتے رہے، اتنا تاکید کرتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل کہ میں سمجھا پڑوسی وراثت میں حقدار ہو جائے گا، حصے دار ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا پڑوسیوں کے حق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ تو اپنی دیوار اس کی دیوار سے بغیر اس کی اجازت کے اونچی نہ کر، یہ حق ہے اس کا۔ سب لوگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ دیندار لوگ ہیں، تو بتائیں کوئی صاحب کہ میں نے اپنا گھر بنایا تھا یا میرے بچے کی شادی تھی تو میں پڑوسیوں کے پاس گیا تھا، بھیا تمہارے بھتیجے کی شادی ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ بھاؤ نگر میں ایک اور پلاٹ خرید لوں، تو ایک کمرہ اوپر ڈالنا چاہتا ہوں، بہو آئے گی آپ کے بھتیجے کی، اگر آپ اجازت دیں تو میں کمرہ بنا لوں، آپ کی دیوار، آپ کی بے پردگی ہوگی، آپ کی ہوا رکے گی، ہو سکتا ہے آپ کی روشنی بھی رکے۔ شریعت مجھے اس کی اجازت حکم دیتی ہے کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر اپنی دیوار میں اینٹ نہ لگاؤں۔ ٹاور پر ٹاور، بلڈنگوں پر بلڈنگیں بنا دیتے ہیں، اور ایسے وقت میں بنیاد رکھتے ہیں جب پڑوسی کہیں باہر گیا ہو تو 1 فیٹ 6 انچ اگر زمین دبا لی تو ہوشیار مسلمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ اس لیے اس میں سب سے پہلے فرمایا بیویوں کے حقوق کے سلسلے میں۔ حضرت تھانوی نور اللہ، اس لیے اگر وہاں جانا ہے حاسبو قبلا تو حاسبو، حق دیکھ لو کس کا ادا کیا آپ نے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے 5 واعظ چھپے ہیں، مواعظ حضرت کے مختلف مواعظ میں حقوق النساء کے عنوان سے مردوں سے خطاب کیا۔ اس میں انہوں نے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اس آیت شریفہ سے استدلال کیا ہے کہ جس طرح تمہارا ان کے ساتھ خیرخواہی ہمدردی کا حق ہے، ان کا بھی تمہارے ساتھ ہمدردی خیرخواہی کا حق ہے۔ اس میں وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ شوہر تھک جائے تو بیوی پاؤں دبائے، بیوی تھک جائے تو شوہر کو بھی پاؤں دبانا چاہیے۔ شوہر کے سر میں درد ہو جائے تو بیوی تیل لگائے، بیوی کے سر میں درد ہو جائے تو شوہر کو بھی تیل لگانا چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ تو اس حج میں ضمناً مجھے کیونکہ روز ایسی بچیوں اور خواتین کے فون آتے رہتے ہیں کہ شوہر اپنی ٹر میں کہتے ہیں، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رفیق حیات بنا کر لاتے ہیں اور فریق حیات بنا کر رکھتے ہیں، جیسے کوئی پارٹی مخالف پارٹی، کہتے ہیں اپنے آپ کو میاں اور میاؤں بن کر رہتے ہیں، حضرت یوں بھی فرمایا میاؤں بن کر رہتے ہیں، وہ آتی رہتی ہے۔ اس لیے ضمن میں نے سوچا کہ اس موضوع پر کچھ گزارشات پیش کر دوں۔ اصل مجھے ایک بات عرض کرنی تھی کہ اس آخری حج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جبل رحمت پر، اور اس میں آخر میں بات کہی کہ دیکھو تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیا میں پہنچا چکا؟ سب نے کہا بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، یا نبی اللہ پورا پہنچا چکا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف کو انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ آپ گواہ رہیے، اللہ آپ گواہ رہیے، اللہ آپ گواہ رہیے۔ پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو لوگ یہاں موجود ہیں، یہ دین اور یہ کلمہ، یہ ایمان تمہارے پاس امانت کے طور پر سونپ کر جا رہا ہوں، جو لوگ یہاں موجود ہیں ان تک پہنچا دیں، جن تک یہ نہیں پہنچا، جن تک پہنچ گئے ان کی ذمہ داری ہے، امانت ہے، تمہاری ملکیت نہیں ہے۔ یہ دین ہمیں امانتاً دیا گیا تھا، اسے ہمیں ان تک پہنچانا تھا جن تک نہیں پہنچا تھا۔ ہم نے ہمارے خواب میں بھی یہ بات نہیں ہے، حالانکہ ہمیں سبق یاد ہے، ہم روز یہ کہیں کہ ہمیں شعور نہیں، ہمیں پتہ نہیں امانت ہے۔ جب حرمین شریفین حاضر ہوتے ہیں اور روزہ اطہر پر سلام کے لیے جاتے ہیں تو وہاں معلمین جن الفاظ میں سلام کرنا سکھاتے ہیں، اور ہر حاجی جا کر وہاں اس بات کا اقرار کرتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک، جو بھی پڑھ کے آخر کہتے ہیں بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، یہ الفاظ سکھائے جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ پورا چھوڑ کے حق ادا کر کے گئے تھے، اور جو ذمہ داری ہمیں سونپ کر گئے تھے اسے ہمیں معلوم ہے ہمارے پاس ہے یہ امانت۔ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم بھول گئے، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمارے پاس رکھی ہوئی
تھی وہ بکسے میں رکھ کے بھول گئے ہم امانت، یہ ہمیں پہنچانی تھی ان تک، ہم نے نہیں پہنچائی۔ ہماری ذمہ داری تھی دعوت دینا، اور ہم نے نہیں دیا، دعوت نہیں دی، بلکہ دعوت کیا دی، ہم لوگ رکاوٹ بن گئے، اور ہم لوگ اسلام کی اور انسانیت کی راہ میں پردہ بن گئے، حجاب بن گئے۔ یقیناً ایسا ہوتا ہے۔ از خود وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آتے، کتنے روز روز واقعات ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ بعض لوگ 100 لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کوئی کلمہ پڑھاتا نہیں اسے، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ وجے کمار ملہوترا بی جے پی کے بہت سرکردہ لیڈر تھے، اڈوانی کے مقابلے میں ایک دفعہ وہ بی جے پی کی صدارت کے لیے الیکشن لڑے تھے۔ ان کے پھوپھی زاد بھائی تھے ڈاکٹر شیلیندر ملہوترا، وہ ڈی پی ایس دلی پبلک اسکول کی چین ہے اس کے ایجوکیشنل ایڈوائزر تھے۔ وہ پرانی دلی میں قلیوں کی جماعت دیکھ کر متاثر ہوئے کہ باہر ڈھونے والی اجل قوم میں کس مذہب نے ایسا ڈسپلن پیدا کیا۔ انہوں نے جو ہے وہ پھر اللہ کچھ دل ٹوٹا ہوا تھا، اردو بازار گئے، وہاں صحیح کتابیں ان کو مل گئی، پڑھنا شروع کیا، پھر قرآن شریف پڑھا، اس آیت پر پہنچے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو پھر ساری رات نیند نہیں آئی کہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا اسلام۔ تو پھر اس کے بعد مہینوں تک کہتے تھے 100 سے زیادہ مرکزوں، مسجدوں، علماء اور قائدین کے پاس گیا کلمہ پڑھنے کے لیے، لیکن سب جب دیکھ تعارف کراتا، میں مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں تعارف پہلے کرا دیتا تھا۔ جب میں تعارف کراتا تھا ایڈوان ایسے بڑے آدمی ہیں، تو لوگ کہتے بس آپ نے تو سمجھ ہی لیا ہے، آپ کو کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، بس آپ نے دل میں مان لیا، بس کافی ہو گیا، اسے کہہ دیجیے۔ پھر وہ جن کے پاس سے کتابیں لی تھی انہوں نے کہا پھلا چلے جاؤ۔ وہ آئے، میں نے دیکھا ایک ٹوئٹا، میں سفر کے لیے نکل رہا تھا، ٹوئٹا گاڑی سامنے سے رکی، تو میں نے جو ہے کہنے لگے بڑے جذبے میں آ کے، سوٹڈ بوٹڈ آدمی خود ہی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، اترے اور آ کر کہنے لگے کلمہ اس مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اگر آپ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ بھی منع کر دیجئے۔ تو مجھے خیال ہوا کہ میں نے کہا کھڑے کھڑے کلمہ پڑھ لیں گے یا بیٹھ جائیں گے ابھی؟ میں نے کہا نہیں بیٹھ جاؤں گا۔ تو بیٹھ گئے، میں نے کلمہ پڑھایا، پھر میں نے سعید نام رکھا ان کا۔ ان سے پوچھا کہ آپ کو کس نے اسلام کی دعوت دی؟ انہوں نے کہا کسی مسلمان نے مجھے اسلام کی دعوت نہیں دی، مجھے خود اسلام نے اسلام کی دعوت دی۔ تو تفصیل پوچھی تو بتایا انہوں نے۔ ان کا انٹرویو چھپا ہے ارمغان میں، نسیم ہدایت کے جھونکے، ہر مہینے ایک نئے اسلام قبول کرنے والے کی کارگزاری چھپتی ہے۔ 11 جلدیں مفتی روشن صاحب حضرت مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص ہیں، انہوں نے، اور 10-22 میں ہو جاتی ہیں تو چھاپی ہیں وہ، تو اس میں چھپی ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں کے لیے پیغام دیں گے؟ انہوں نے کہا بات بہت کڑوی ہے، لیکن کہنی ہے کہ ضرورت کی ہے، کہ بلکتی اور پیاسی انسانیت تک اگر آپ لوگ قرآنی اسلام ان کی امانت پہنچا نہیں سکتے تو کم سے کم قرآنی اسلام اور انسانیت کے درمیان حجاب بننے سے ہٹ جائیے۔ آپ پردہ بنے ہوئے ہیں، کتنے لوگ مسلمان ہونا، اسلام میں آنا چاہتے ہیں، مگر مسلمانوں کی شکلیں اور صورتیں دیکھ کر، ان کے ماحول اور کردار کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم حجاب بنے ہوئے، حجاب ہی نہیں بنے ہوئے۔ کتنے واقعات ایسے بھی ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کوئی ملازم ہے کسی تاجر کے یہاں غیر مسلم، وہ کسی چیز سے متاثر ہوا، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، تو اس کی اس خیال سے کہ اس کے گھر والے ہمارے اوپر نہ چڑھ جائیں، یا کچھ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، تو وہ آخری درجے میں انہیں، یا کوئی اسلام قبول کرنے بعد کسی ذمہ دار شخص کے پاس جاتا ہے تو گھنٹوں گھنٹوں تقریر کر کے ان کو سمجھاتے ہیں گڈوں گڑیوں کا کھیل نہیں ہے، جلد بازی میں فیصلہ نہ کرو، بہت مشکل ہو جائے گی، بہت پریشانی ہوگی، یہ ہوگی وہ ہوگی۔ ایسے کسی کے چکر میں نہ آئے۔ اگر تمہیں مسلمان پیدا کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ تمہیں مسلمان گھرانے میں پیدا، مسلمان سمجھا رہا ہے اسے۔ ہرگز آپ کے لیے جہنم کی آگ ہی اچھی ہے، کیوں جنت میں جانا چاہتے ہو، یہ سمجھا رہا ہے مسلمان، جس کو اس کام کے لیے خیر امت کا لقب دیا تھا کہ ساری دنیا کو تمہیں دوزخ کی آگ سے نکالنے کی کوشش کرنا ہے، وہ مسلمان سمجھا رہا ہے۔ ہمارے پڑوس میں وہاں دہلی میں چھوٹا سا بچہ اسجد ہے، اس کی دعوت پر ایک نیپال کا ساگر نام کا تھا، وہ اسلام قبول کر لیا، اس نے مسجد میں نماز کو جانے لگا، تو ایک حاجی صاحب سامنے ان کے ڈپارٹمنٹل اسٹور پر سیلس مین تھا وہ، تو وہ مسجد سامنے خلیل اللہ مسجد سے نکل کے آ رہے تھے، تو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے کہا ساگر تو یہاں کہاں سے آیا، تو بدتمیز ہے کہیں یہاں جھگڑا کروائے گا تو وہ ہنس کے نہیں دیکھ رہا تھا میں بھی کیسے نماز ہوتی ہے، ذرا مجھے مزہ آتا ہے، شانتی ملتی ہے۔
پھر دوبارہ انہوں نے دیکھا کہ خبردار یہاں مت آنا ہے، کوئی جھگڑا فساد ہو جائے گا. پھر دوبارہ گیا، دیکھا، پھر ایک دن اور نماز پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو حضرت 5-6 سال کا بچہ جس نے اسے کلمہ پڑھایا تھا، تو اس نے ان سے کہا کہ میں نے تو اسجد کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا کہ ابھی مسلمان ہو، تیرے ماں باپ ہمارے کیا کریں گے، یہ ہو جائے گا خبردار. تو ذرا اسے سمجھایا. پھر 2-3 دن کے بعد پھر جمعے کا دن تھا، جمعے کے دن نماز پڑھ کے نکل رہا، تجھے سمجھ میں نہیں آیا ساگر؟ تو اس نے کہا نہیں، سمجھ میں آنے والا نہیں حاجی صاحب، یہ کلمہ تو میرے خون میں رم گیا ہے، مجھے 6 مہینے ہو گئے مسلمان ہوئے. تو اس نے کہا تم مانے گا نہیں؟ نہیں. تو جوتا تھا چمڑے کا جس کے تلوے پر وہ لگے ہوئے تھے اسٹار لوہے کے، اٹھا کر مسجد میں پیٹنا شروع کر دیا، سر پر بجانا شروع کر دیا. کیوں مسلمان ہوا ہے حاجی صاحب نے؟ اور اگر تو شام تک تو نے واپس نہیں کیا اسلام، کس کو واپس کروں میں؟ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، کس کو واپس کروں؟ اس نے کہا کہ اچھا تم زبان چلا رہا ہے تو منہ پر ہی مارا جوتا، رات تک کا وقت ہے ورنہ تجھے نوکری سے نکال دوں گا. جنوری کا مہینہ تھا، سخت سردی ہو رہی تھی، اولے پڑ رہے تھے، بارش ہو رہی تھی، بارش کا تھا. تو 12 بجے اس کا سامان گھر میں سے نکال کے پھینک دیا، سڑک پہ بیٹھا رہا. یہ مسلمان ہے حاجی صاحب. ایسے کتنے واقعات ہم روز سننے کو ملتا ہے. ہمیں انہیں بچانے کے لیے بھی ہم الٹا روک رہے ہیں، حجاب بن رہا ہے. اور ہمارے نہ پہنچانے کی وجہ سے دنیا میں 24 گھنٹے میں 1,54,000 لوگ دنیا میں تقریباً کل مرتے ہیں پوری دنیا میں. ان 1,54,000 میں سے 1,24,000 کفر و شرک پر مر کر ہمیشہ کی دوزخ میں چلے جاتے ہیں. 1,24,000 ہر سیکنڈ میں 2 سے زیادہ. ماہر لسانیات کہتے ہیں ایک جملہ 7.5 سیکنڈ کا ہوتا ہے. آدمی میں نے ایک بات کی 7.5 سیکنڈ میں بات پوری ہو گئی، ایک جملہ، ایک سینٹنس. اتنی دیر میں میں نے ایک جملہ بولا، اتنی دیر میں 15 لوگ ہمیشہ کی دوزخ میں چلے گئے اس دنیا سے. اور ہمارے یہاں 1/4 تو ہمارے یہاں ہی بے دردی سے جلائے جاتے رہے. یہ کوئی غیر نہیں ہے، قرآن پر ہمارا ایمان ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو تم سب ایک ماں ایک باپ کی اولاد ہو. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، اللہ بتا رہے رشتہ. اے لوگو تم سب ایک ماں ایک باپ کی اولاد ہو. اللہ قرآن نے نفسیاتی کمزوری پر انگلی رکھی ہے کہ سوتیلی ماں کی اولاد سے آدمی کی نگاہ پھٹ جاتی ہے. ماں بھی سوتیلی نہیں ہے، اللہ بتا رہے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں یہ رشتہ. اللہ سے زیادہ کسی کو رشتہ معلوم ہوگا؟ بھائی صاحب پہلے پیدا ہوئے تھے اور ہمارے پیدا ہونے سے پہلے وہ باہر چلے گئے تھے امریکہ وغیرہ، تو بڑا فخر کرتے تھے. ایک بھائی ہمارے امریکہ میں رہتے ہیں، بڑی پوسٹ پر ہیں، وہاں پروفیسر ہیں، وہاں پرنسپل ہیں، وہاں وہ فلاں ڈائریکٹر ہیں. بات بھی ہوتی رہتی تھی، آواز بھی لگتی رہتی تھی. ایک دن اچانک گھر میں پہنچے، دیکھا کہ اماں جی ایک اجنبی شخص ہیں، بالکل سوٹڈ بوٹڈ باہر سے آئے ہوئے، اور ان سے گلے مل رہی ہیں. اماں جی آپ کو کیا ہو گیا؟ ایک نامحرم آدمی کے ساتھ ایسے گھر میں بلا لیا کہ نہیں بیٹا تمہارے بھائی صاحب ہیں جو امریکہ سے آئے. اچھا تو خود بھی ملنے لگے. بھائی صاحب کس نے بتایا؟ بھائی صاحب. ہمارے بڑے بھائی جو بعض دفعہ 50 سال 30 سال 20 سال بڑے ہوتے ہیں، بھائی صاحب کیوں کہتے ہیں انہیں؟ اماں جی نے بتایا بھائی صاحب. اماں جی بتائے رشتہ تو بھائی صاحب، اور اللہ جی بتائیں رشتہ تو غیر قوم. واہ واہ، اللہ جی کو معلوم زیادہ ہے، اماں جی کو زیادہ معلوم رشتہ. اماں جی تو خیانت بھی کر سکتی ہیں بعض دفعہ، ایسی ہوں اگر خدا نہ کرے ایسی ہوں، لیکن اللہ جی کو اس سے زیادہ کسی کو رشتہ معلوم. اللہ جی فرما رہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اور اپنے نبی سے کہلوایا، واضح کروایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے نبی جی، یہ ہمارے محبوب غلط فہمیوں کے جالیں ذہنوں سے صاف کر دیے، تیر میر بیگانگیت کو نکال دیجئے. بتا دیے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر فرد، چاہے وہ کوئی زبان بولتا ہو، کسی مذہب کو مانتا ہو، کسی ملک میں رہتا ہو، کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو، وہ میرے اور آپ کے نبی کا امتی ہے، اور وہ میرے اور آپ کے رب کا بندہ ہے. 3 قریب ترین رشتے ہیں ان سے. 1,24,000 روزانہ 1,24,000. اور ان 1,24,000 کل سے آج تک جو مرے ہیں، کسی کے خواب میں بھی کسی مسلمان نے دعوت نہیں دی.
پوچھ لیجیے آپ، سروے کر لیجیے. بلکہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے برادران وطن میں، ہمارے ہندو بھائیوں میں یا بہنوں میں، جو لوگ لمبی عمر میں مرتے ہیں 70-75 سال کے بعد، اس کے بعد 13 دن کے بعد 13ویں یا 10ویں پر بڑی تقریب ہوتی ہیں، شادیوں سے زیادہ باجے بجتے ہیں، چراغاں ہوتے ہیں، دعوتیں کی جاتی ہیں کہ لمبے سمے تک دھرم پر جیوت رہے. اس طرح ہوتا ہے. میرے پاس 2 خط رکھے ہوئے ہیں. ایک خط ہمارے والد صاحب کے جو ہے وہ جاننے والے آڑتی تھے، ان کے پوتے کا خط ہے. اس خط میں لکھا ہے کہ میرے دادا سورگیہ لالا بشمبر پرشاد. سورگیہ سمجھتے ہیں آپ؟ سورگیہ کا مطلب جنتی. سورگیہ لالا بشمبر پرشاد جی کا 83 سال کی آیو میں دیہانت ہو کر سورگ واس ہو گیا ہے. ایمان والو، سورگ واس ہوا ہے، نرک واس ہوا ہے؟ ایمان کے بغیر مرا ہندو مذہب پر. کیا کہتا ہے آپ کا عقیدہ؟ کیا کہتا ہے یقین؟ جنت میں گیا، جہنم میں گیا؟ ایمان کے بغیر جہنم میں گیا نا ہمیشہ کے. وہ بیچارے سورگ واس کہہ رہے ہیں. دادا جی لمبے سمے تک دھرم پر جیوت رہے. اس اپلکش میں ایک سماروہ کا آیوجن کیا گیا ہے. بھوج پر سادر آپ بھی آمنترت ہیں. کھتولی ایک بڑا قصبہ ہے، آدھی کھتولی کی دعوت کی تھی، اور اتنا پنڈال اور چراغاں روشنی کی گئی تھی کہ شام سے بچے اسے دیکھنے کے لیے گئے تھے. اور اتنے بینڈ بج رہے تھے. 23 کھانے بنائے تھے. 23 کھانے بنائے تھے. انہیں کچھ معلوم نہیں، ہمیں سب معلوم ہے. کسی کو دعوت نہیں دی ہم نے. ہماری ذمہ داری تھی دعوت دینا. گویا ہم سمجھیے فائر بریگیڈ کے لوگ ہیں. فائر بریگیڈ کا ایک محکمہ ہوتا ہے، ان کو کتنی سہولتیں ہوتی ہیں. کہتے تھے ہم 7 خون معاف ہیں. فائر بریگیڈ آفس کے سامنے ایک کتا جل جائے اور وہ کوئی فکر نہ کرے تو کیا کرے گی سرکار ان کے ساتھ؟ اور ایک موٹر سائیکل پر نوجوان جا رہا تھا، اس کی موٹر سائیکل میں آگ لگ گئی، وہ جل رہا ہے اور وہ اپنی کھال میں مست ہیں. تو ایسے افسروں کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ تاش کھیل رہے ہیں یا اپنے کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے کوئی فکر نہیں کی. تو ایسے افسروں کے ساتھ سرکار کیا کرے گی؟ ان کو پریزیڈنٹ ایوارڈ دے گی؟ ان کو پھانسی دے دی جائے تو کم ہے. اگر سعودی وغیرہ کے کسی اس میں ہو تو پھانسی دے دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی؟ اور اگر سسپینڈ کر لیا تو بہت احسان ہے. سسپینڈ حالت میں، یہ امت سسپینڈ حالت میں پڑی ہوئی ہے. سسپینڈ جب ہوتی ہے معطل حالت میں، نہ تو وردی دی جاتی ہے، نہ قلم میں طاقت ہوتی ہے، نہ کرسی پر بیٹھنے کی چیئر دی جاتی ہے. سسپینڈ افسر کو آن ڈیوٹی چپراسی یہ کہہ دیتا ہے سر آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، گیٹ آؤٹ. اسے سسپینڈ ہی نہیں رکھا جائے گا، بلکہ یہ بھی کہا گیا 6 جگہ وارننگ دی ہے. اگر تمہیں ہوش نہیں آیا کس وجہ سے تمہیں سسپینڈ کیا گیا ہے، اگر ہوش نہیں آیا تو وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. تم اعراض کرو گے، گردانی کرو گے، تمہارے طرح نہیں ہے، ہم تمہاری جگہ ایسی قوم کو لا کر کھڑا کریں گے جو تمہاری طرح نہیں ہوگی. ہم بدل دوسرا ہمارے پاس تیار ہے وہ تبادل. تو ہم روزانہ ہمارے دعوت، اگر ہم نے ایک دفعہ چلو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اتباع پر ہم ناز کرتے ہیں اور اس کو اصل دین سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، اس پر تقریریں کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. اللہ کے نبی کے بارے میں تو الگ الگ روایتیں ہیں. ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی ایک کافر کے پاس 70 بار تشریف لے گئے. ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشی کے پاس 83 بار تشریف لے گئے. ایک اور روایت ہے 94 بار تشریف لے گئے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے ایک روایت نقل کی ہے کہ دنیا کے بدترین متکبر ترین دشمن اسلام اور جو ہے بدترین فرعون انسانیت ابو جہل کے پاس سید الاولین والآخرین 3000 بار دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے. باقاعدہ روایت نقل کی ہے سندوں کے ساتھ. 3000 کو چھوڑ دیجئے، 94 کو چھوڑ دیجئے، 83 کو چھوڑ دیجئے، 70 کو چھوڑ دیجئے. ایک دفعہ ہم نے کہہ دیا ہوتا سب سے بھائی اسلام قبول کر لو، نجات پا جاؤ گے. یا اگر ڈر لگ رہا ہے ہمیں، اللہ کے علاوہ سب سے ڈر رہے ہیں، تو صرف عربی میں کہہ دیا ہوتا اسلم تسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کان میں کہہ کے نکل جاتے کہ کم سے کم بات پہنچا دی. تو شاید پھوٹے منہ ہم کہتے ہیں اللہ ہم نے تو کہہ دیا تھا، نبی کی بات تو پہنچا دی تھی، لیکن ہم نے کسی کو اسلم تسلم بھی نہیں کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا بھی نہیں کہا اس کے کان میں. تو ان 1,24,000 کو روزانہ دوزخ کی آگ میں جلانے والے ہم ہیں. ہمیں بچانے کی ذمہ داری دی گئی تھی، ہم نے بچانے کی کوئی ہدایت اللہ کے قبضے میں.
لیکن کوشش کے تو مکلف بنائے گئے تھے. ہم نے کوشش نہیں کی تو یہ جلانے والے ہیں، ہم جلا رہے ہیں ان کو. اس لیے ہماری طرف جلنے والا مظلوم ہوتا ہے، جلانے والا ظالم ہوتا ہے. یہ ہے اصل میں اللہ کے قانون کے نفاذ کی وجہ کہ خیر ہماری طرف اور مہر ان کی طرف. خصوصاً یہ ملک جس میں ہم میرا کیسا میرے حضرت والا فرماتے تھے کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ایسی قوم کے لیے ہمیں دائی بنا کر بھیجا ہے جو اپنے خیر خواہوں ہمدردوں کی دیوتا بنا کر پوجا کرتی. اتنا زیادہ ان میں جذبہ احسان مندی اور احسان مندی کے جذبے میں غلو پایا جاتا ہے کہ اپنی خیر خواہ ہمدردوں کی یہ سر ٹیک دیتی ہے اس کے سامنے، خدا بنا لیتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کتنے مریضوں کو ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر نے ذرا سمپیتھی ہمدردی کے ساتھ اس کا علاج کیا، وہ ذرا شفایاب ہو گیا تو یہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر تھوڑا ہی ہے، یہ حکیم جی نہیں، یہ تو میرے بھگوان ہے. بھگوان کہتے ہیں نہیں یہاں پر یہ ایسی قوم ہے. سچے نبی کا ارشاد ہے کہ مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے. علماء نے اس حدیث کے بارے میں بہت سے علماء ہمارے ملک کے بھی کہ یہ حدیث موضوع حدیث ہے، یعنی گھڑی ہوئی حدیث ہے. اقبال نے اپنی نظم میں اس کا باندھا ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی. اللہ کے نبی نے وہاں سے محسوس کی خود. ابھی ایک مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ کے ایک حدیث کے استاد ہیں، انہوں نے اس حدیث پر 17 صفحوں کا مضمون لکھا بھی، اور اس میں یہ نقل کیا ہے کہ 21 صحابہ سے یہ روایت نقل کی گئی الگ. 21 صحابہ سے الگ الگ اتنی ایسی حدیث ہے. اور آپ اگر دنیا کے ملکوں میں جائیں اور قوموں کو نفسیات کو سمجھنے کا ذوق ہو، آپ یقیناً یہ محسوس کریں گے جتنے محبت بھرے لوگ ہمارے ملک کے خصوصاً ہندو بھائی جتنی محبت کی قدر کرنے والے ہیں، دنیا میں کوئی قوم ایسی محبت بھری قوم نہیں. ہمارے ایک عزیز نے کلفی کی ریڑھی والا تھا، کلفی برف کی کلفی، اس نے کہا کہ بھائی جان ایک شعر کہہ دیجئے مجھے ریڑھی پر لکھوانا ہے. تو انہوں نے فوراً فی البدیہہ شعر کہا، قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں. قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں. باقی میدان دعوت میں جا کے معلوم ہوتا ہے کتنی محبت بھری قوم ہے. کتنے دنوں سے ہمارے یہاں دعوتی تربیتی کیمپوں کا سلسلہ چل رہا ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو کام آدمی نے کیا نہ ہو اسے کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ڈرائیونگ پر اگر اسٹیئرنگ پر بیٹھے نہیں اور ڈرائیونگ پر بٹھائیں گے تو کب کبھی چھٹتی ہے نا. تو یہی کام ہمارے دعوت کے ساتھ بھی ہے. اگر ڈرائیونگ پر پی ایچ ڈی کرا دیں اور اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر ڈرائیونگ نہ سکھائیں تو آدمی ڈرائیور بن نہیں سکتا. اس لیے اللہ کا شکر ہے تقریباً 18-19 سال سے ہمارے یہاں دعوتی تربیتی کیمپوں کا سلسلہ چل رہا ہے. یہ اس کیمپ 3 دن آپ کے یہاں بھی انشاءاللہ کل سے شروع ہونے والا ہے. اس میں میدان میں جا کر عملاً دعوت بتائی جاتی، قبر و حشر کی باتیں کر کے نقد کلمہ پڑھانے کی دی جاتی ہے. بالکل اسی طرح اتنے دنوں سے ہر حساس سے حساس علاقے میں بھیجا جاتا ہے. خصوصاً اب تو یہ بنا دیا ہے کہ پہلے پولیس اسٹیشن جائیں، مندروں میں جائیں، بہت سی ایسی جگہ جائیں، مذہبی تنظیموں کے دفتروں جائیں، گرجا میں جائیں، گردوارے جائیں، کینٹونمنٹل ایریا میں جائیں، تاکہ آدمی معلوم ہو. آج تک ایک واقعہ بھی 18-20 سال سے مسلسل جا رہے ہیں، ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ کسی مدعو بھائی نے ناگواری کا اظہار کیا ہو کیوں تم اپنا مذہب پیش کر رہے ہو جی، کیوں؟ ہمیں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہوا. آخری درجے کے حساس و فسادات کے بعد بھی، خاص ایسے علاقوں میں جہاں دکانیں جلا دی گئی تھی اس کے ہفتے بعد کیمپ لگا تو انہی علاقوں میں گئے تو پھر کبھی وہاں بھی ایسا نہیں ہوا. کہ انتہائی قدر کرنے والے. ابھی وہ ہمارے یہاں جو مدارس چلتے ہیں، ہماری ایک ٹرسٹ ہے جمعیت امام ولی اللہ ٹرسٹ، اس کے جو بڑے جو عربی کے ادارے چلتے ہیں، وہ طلباء نے یہ کہا کہ بھئی پہلے یہ تھا کہ صرف 2 کلاسوں کے لیے 2 کیمپ لگاتے تھے 10 دن کے. عملاً کلاس تو تعلیم تو ہوتی تھی، دروس ہوا کرتے تھے. طلباء نے مجھ سے شکایت کی کہ اس سے تو اتنا تو آپ دعوت کرتے ہیں، تو صرف 2 جو ہے اتنے دن ہم رہتے ہیں، 10 دن کے لیے 2 دفعہ جائیں گے تو ہم کہاں ٹرینڈ ہو پائیں گے. تو پھر یہ ہوا کہ اوپر کے 4 درجوں کے 2 کیمپ لگیں گے ہر سال میں، گویا 20 دن انہیں دعوت میں لگائیں گے. تو سارے اداروں کے 55 کیمپ لگے تھے، یہ گزشتہ سال کی بات ہے. تو رشی کیش ہندوؤں کا بہت مشہور تیرتھ ہے. رشی کیش یہ جیسے ہمارے یہاں مکہ معظمہ کی حیثیت ہوتی ہے، ایسی ان کی رشی کیش، ہریدوار رشی کیش وہاں پر. تو وہاں ایک ڈاکٹرز ہیں، ایک ایمس ہے وہاں پر، بہت ہی معیاری بنایا ہے اس ایمس کو مذہبی تنظیم وہ ہونے کی وجہ سے.
بہت خوبصورت اور بڑی گرینری اور بڑی پھولواریاں لگائی ہیں، بلڈنگیں بھی بہت خوبصورت اور آلات اور مشینری بھی بالکل آخری درجے سے امپورٹ کر کے اچھی سے اچھی منگائی ہے، بنائی ہے۔ اتفاق سے وہاں پر 4-5 مسلم ڈاکٹرز ہیں جو بڑے دیندار ہیں، متدین ہیں، اور وہ ذرا ظاہر ہے کہ اسلامی اصولوں پر وہاں وہ کرتے ہیں، دیندار ہیں، تو اس خیال سے کہ بھئی اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے تو ذرا ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ مریضوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ تو ہمارے مولانا خلیل صاحب دعوت کے ذمہ دار ہیں، ان کا آپریشن ہونا تھا، تو ہم لوگ وہاں گئے، تو میں نے دیکھا کہ جب وہ مسلم ڈاکٹر راؤنڈ پر آتے ہیں تو ایسے مریضوں کے گھر والے ان کا شدت سے انتظار کرتے اور پروانوں کی طرح ان کے ساتھ جھومٹ میں چاروں طرف بھیڑ۔ کیا بات ہو گئی بھائی، کیوں بھیڑ لگی ہے؟ کہ وہ ڈاکٹر افتخار صاحب آئے ہیں، ڈاکٹر فلاں صاحب آئے ہیں، تو مریض کے گھر والے اپنی اپنے مریضوں کی وجہ سے وہ سب سی باتیں کرتے ہیں، اطمینان بخش بات، اور سب کو تسلی دے کے جاتے ہیں۔ سب لوگ جمع ہو گئے وہاں پر، تو ان ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ ایک یہاں بھی کیمپ لگ جائے، اس میں ضرورت نہیں۔ تو چونکہ بہت سارے طلباء بہت تھے اور کیمپ سب جگہ پر زیادہ لگ رہے تھے، جو پرانے دائی ہمیں ذرا نسبتاً جتنے ہونے چاہیے تھے اتنے نہیں، کم پڑ رہے تھے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 نئے لوگوں کو ایک پرانا آدمی لے کر جاتا ہے عمل مشق میں، جا کر اسے دعوت دیتا ہے، قرآن و سنت کی بات کر کے 100% قرآن کی آیتیں پڑھ کر توحید و رسالت آخرت کی بات کر کے اسے کلمے کی دعوت دیتا ہے نخت۔ تو جو طلباء پہلے 2-3 کیمپ کر لیے ہیں تو انہیں بغیر پرانے دائی کے تم لوگوں کو تو تجربہ ہو گیا، جا کے بات کرو، تو 3 طالب علم وہاں سے چلے، بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کسی سے کہ سب سے بڑا آشرم یہاں کا کون سا ہے؟ تو انہوں نے بتایا اودھوت آشرم ہے یہاں کا بڑا۔ تو انہوں نے آٹو والے سے کہا بھئی ہمیں اودھوت آشرم پہنچا دو۔ اودھوت آشرم کے گیٹ پر گئے تو ایک بابا بہت صاف ستھرے کپڑے پہن کر ایک کار میں بیٹھ رہے تھے، ذرا اچھی سی امپورٹنٹ کار تھی۔ انہوں نے سوچا یہی بڑے بابا ہوں گے، کیا آپ ہی بڑے بابا جی ہیں؟ کہ نہیں، بڑے بابا جی تو بیٹا اندر ہیں۔ کیا بات تھی؟ ہمیں ملنا ہے، ہمارے امتحان ہوئے ہیں، ہمیں آشیرواد لینا ہے ان سے۔ تو انہیں خیال آیا کرتا پاجامہ پہن کے، ٹوپی پہن کے بچے آئے ہیں تو بابا سے آشیرواد لیں گے، تو وہاں تک پہنچنا ہر ایک کے بس کے کام نہیں، کہ بیٹا کوئی اور تو پہنچا نہیں سکتا، مجھے جانا تو جلدی ہے، مگر تمہیں میں چھوڑ کے آتا ہوں بابا کے پاس۔ تو وہ گاڑی میں بٹھا کر ان کو لے کر گئے، تو بابا جی بڑے خوش ہوئے، یہ آئے ملنے، بابا جی آشیرواد لینے، اچھا۔ تو پھر انہوں نے بات کرنا شروع کی، توحید و رسالت آخرت کر کے جو ہے انہوں نے اللہ کا تعارف کرایا، قرآن کی آیتیں پڑھ کر، احسانات بتا کر۔ تو وہ کہنے لگے بیٹا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا پھلس سے آئے ہیں، یہاں سے 125 کلومیٹر ایک صوفی سنتوں کی بستی ہے۔ تو تمہیں اکیلے بھیج دیا ایسے زمانے میں انہوں نے؟ کہ نہیں، ہمارے گرو جی بھی آئے، استاد جی، کہ تم ہمارے استاد سے بات کرا دو گے؟ کہ ہاں بات کرائی۔ کتنے لوگ ہیں آپ کے؟ 23 لوگ ہیں۔ تو کیا آپ ہمارے یہاں ناشتہ کر لیں گے؟ ہم آپ کے سامنے کھانا پروسیں گے، یعنی آپ کے سامنے بنائیں گے، کہیں آپ یہ نہ سوچو کیسا بنا دیا ہو۔ کہ نہیں بابا جی آپ ہمارے بابا ہیں، آپ ہمیں کوئی زہر تھوڑی ملا دیں گے، آپ کھانا پہلے سے بنائیے، ہم خوشی سے آئیں گے ضرور، ہمارے لیے سوبھاگیہ کی بات ہے کہ آپ کے آ کر جو ہے کھانا کھائیں گے، پوتر کھانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیے۔ کتنے لوگ ہیں؟ کہ 23 لوگ ہیں، کہ آ جائیے آپ آئیں۔ بہت پرتکلف ناشتہ کرایا بابا جی نے، اور ایک ایک جوڑا اور ایک ایک مٹھائی کا ڈبہ 23 کے 23 لوگوں کو دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے ہیں، یہ اپنے سے 100 سال عمر والوں زیادہ کی عقلوں کی باتیں کر رہے ہیں، ہم ساری زندگی ہو گئی دھرم کے نام پر لوگوں کو ٹھگتے ہوئے، یہ موٹی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ بنانے والے کی پوجا کی جاتی ہے، مورتیوں کو ہم نے بنایا، مورتیوں کو ہوش ہو تو وہ ہماری پوجا کریں، ہم ان کی پوجا کر کے اور اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہوشیار ہیں، ہماری بدھی خاک ہو گئی ہے۔ ایسے کتنے واقعات ہوتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، وہ کرتے ہیں، کیسی محبت بڑی قوم ہے، یقین میدان دعوت میں جاتے ہیں تو ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بھوپال کے قریب میں ضلع سیہور میں ایک آسٹا ایک قصبہ ہے، وہاں پر ایک پیام انسانیت کا ایک بڑے وہاں کے لیڈر تھے، انہوں نے ایک پیام انسانیت کا پروگرام کیا۔ اس وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ جو بجرنگ دل ہے ایک تنظیم، آپ نے سنا ہوگا، اکثر تعارف ہوگا، یہ فسادات میں مسلمانوں کو قتل کرنے، ان سے لڑنے کے لیے، اس کے لیے بنائی گئی تنظیم ہے۔ تو یہ ونے کٹیار جو ہیں یہ اس کے بانی ہیں۔ ونے کٹیار خود متعصب ذہن نہیں ہے، بس بہادر آدمی ہیں، لیکن ان کے سسرال والے سخت متعصب ہیں، انہوں نے ان سے بجرنگ دل بنوائی ہے، اور یہ سسرال ہے آسٹا۔ جس طرح ناگپور RSS کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس طرح بجرنگ دل کا ہیڈ کوارٹر علامتی ابھی تک آسٹا میں ہے۔
تو وہاں جو لیڈر تھے انصاری صاحب، انہوں نے بجرنگ دل کے ذمہ داروں کو، شمشان سبھا کے ذمہ داروں کو، وشو ہندو پریشد کے ذمہ داروں کو، شیو سینا کے سب کو آگے صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ تو میں نے اسی حدیث کے پس منظر میں ذرا بات کی کہ ہندوستان کی مٹی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ تو وہ بڑی خوشی سے مل کر چلے گئے۔ پھر صبح جب ہم جانے لگے تو گاڑی کے آگے 2-3 لوگ تلک دھاری کھڑے ہو گئے آگے۔ تو میں سمجھا کوئی بات ناگوار ہے، سنا تو تھا ہی نام کہ یہاں پر بجرنگ دل کا علامتی ہیڈ کوارٹر ہے، تو کہیں یہ تو نہیں۔ تو وہ کہنے لگے شیشہ کھولو شیشہ کھولو، ڈرائیور سے کہا شیشہ کھولا، تو اس نے کہا جی دیکھیے ایسے تو جانے نہیں دیں گے ہم۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیا بتائیے، کیا غلطی کیا ہوئی؟ کہ نہیں صاحب ہماری گھر کی عورتیں سب گھر والے بے چین ہیں کہ آپ کے ہاتھ جھوٹے کریں، یعنی ناشتہ آپ ہمارے ہاں کریں، اگر آپ ایسے جائیں گے تو ہم لیٹ جائیں گے، ہمارے اوپر کو گاڑی لے جائیے۔ تو میری سمجھ میں آیا کیا بات، میں سوچ رہا تھا کیا، تو خیر لوگوں نے کہا کہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا، مولانا چلیے وہاں گئے تو ہر کمرے میں اسٹور میں ایک پاؤں یہاں رکھ دیجئے، یہ محبت کی ہوا یہاں بھی چل جائے۔ وہ ایک کنویں میں ٹلو لگا ہوا تھا، پانی کی ذرا وہاں پر قلت ہے، تو وہ بیچارے اسٹول رکھ کر مجھے اس کی پیمنٹ پر چڑھایا کہ ایک پاؤں اس پر کنویں پر بھی رکھ دیجئے آپ۔ وہاں پر ایک دعوتی پروگرام بھی تھا، جہاں مسجد مرکز ہے، وہاں پر بڑی مسجد ہے پرانی اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی، اس کے سامنے پروگرام تھا۔ تو بھوپال کے ایک نوجوان کو لوگ جمع ہو رہے تھے، میں نے کارگزاری سنانے کے لیے بٹھا دیا کہ ذرا کارگزاری سنا دیجئے، سناؤ تم اپنی۔ تو بڑی نوجوان ہے، 11ویں کلاس میں پڑھنے والا، مگر بہت ہی اس نے پتے کی بات کہی کہ ہمارے ہندوستان کے برادران وطن ہندو بھائی ایسی محبت بھرے ہیں، ایسی محبت بھرے ہیں کہ یہاں کے آخری درجے کے دشمن اسلام کی دشمنی عید ملن کے 2 چمچ سوئیوں کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات بالکل تجربے کی ہے، کتنا سخت سے سخت دشمن اسلام اور آگ اگل رہا ہو، اور آپ کسی عید ملن کے کسی بھی بہانے سے اپنے گھر بلائیے، کچھ میٹھی سوئیاں یا کچھ مٹھائی یا شیر خورما ان کو کھلائیے، پھر اس کے بعد ایک لفظ آپ ان سے نہیں سنیں گے اسلام یا مسلمانوں کے خلاف۔ اور مثال دی انہوں نے بہت مضبوط سدرشن کی، وہ RSS کے چیف تھے سدرشن، اور بہت ہی سخت زبان بولتے تھے، آگ اگلتے تھے وہ۔ آپ نیٹ پر ان کی اسلام مسلمانوں کے خلاف تقریر ابھی تک بھی ہے، ان کو سن نہیں سکتا کوئی آدمی، تڑپ جائے گا، ایسے لگے گا مار دے یا مر جائے، ایسی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں عید ملن کے ایک پروگرام میں دعوت دی، وہ آ گئے، قبول کر لیا، ہم نے ان کا استقبال کیا، تھوڑا سواگت، اور پھر اس کے بعد شیر خورما کھلایا، انہوں نے ہمیں مبارکباد دی، ہم نے انہیں مبارک دی۔ میں نے کہا کہ کوئی تقریر بھی تھی جس کی وجہ سے ذہن سازی ہو گئی ہو؟ کہ نہیں، میں نے کچھ لٹریچر دیا تھا، کہ نہیں لٹریچر وغیرہ تو ہم نے نہیں دیا، بس ایسے ہی میں نے کہا کوئی معزز لوگوں نے بلایا تھا، کس نے کہا نہیں، ہم لڑکوں نے یہ پروگرام بنایا تھا۔ اس کے بعد وہ 1.25 سال زندہ رہے، ایک لفظ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کی زبان سے نہیں سنا گیا۔ 1 سال کے بعد جب عید آئی تو انہوں نے قاضی صاحب کو فون کیا، انہوں نے تو یہ بات کہی، قاضی صاحب کو فون کیا اور یہ کہا کہ قاضی صاحب کرتا پجامہ اور ٹوپی نہا کر تیار ہو کر بیٹھ گیا ہوں، اور میں آپ سے عید ملنا بھی چاہتا ہوں اور عید کی نماز بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے تو یہ کہا ایسے تو BJP والوں نے یہ بات کہی، آپ نماز پڑھیں گے تو ہماری ساری سیاست ڈھیر ہو جائے گی، انہیں نماز نہیں پڑھنے دی۔ لیکن اتفاق سے چند دن کے بعد وہاں اقبال میدان ہے، موتی مسجد، ایک بہت پرائم لوکیشن پر، وہاں اکثر بڑے اجلاس ہوتے ہیں، وہاں ایک بڑا جلسہ تھا۔ وہ قاضی نصر اللہ صاحب کے صاحبزادے ان کی جگہ پر قاضی ہوئے، وہ آ گئے وہاں پر ملنے کے لیے، پروگرام ہوا۔ تو رات کو 2 بجے میری وہ تھی ٹرین، تو ایک وہاں پر ایک منسٹری میں سیکریٹری ہیں ہمارے ایک دوست غنی بھائی، عبد الغنی بھائی، وہ کہنے لگے کہ صاحب آپ سب لوگ کہاں جائیں گے رات کو، میرا گھر بالکل اسٹیشن کے قریب ہے، آپ گھر پر چلیں، تھوڑا آرام کر لیں، میں آپ کو اسٹیشن پہنچا دوں۔ مجھے بھی یہ خیال ہوا کہ ان سے بے تکلف بھی ہیں تو یہ بہتر رہے گا۔ تو یہ غنی بھائی کے داماد ہیں وہ قاضی صاحب، تو انہیں خیال ہوا کہ ہماری سسرال جا رہے ہیں، تو وہ بھی ساتھ میں بیٹھ گئے گاڑی میں۔ ہم چائے پی رہے تھے، میں اچانک یاد آیا مجھے، میں نے کہا ایک نوجوان نے یہ بتایا تھا کہ سدرشن جی نے کسی قاضی صاحب کو فون کیا تھا، تو آپ ہی کے قاضیوں میں سے کوئی ہوگا، وہ نائب قاضی تھے۔ کہ ہاں میرے پاس فون آیا ان کا، میرے پاس ہی فون آیا۔ میں نے کہا کیا آیا؟ کہ 7:30 بجے فون آیا ہے قاضی صاحب، میں عید نماز بھی پڑھنا چاہتا ہوں اور عید ملنے آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آئیے، موسٹ ویلکم۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اتنے بڑے آدمی آ رہے ہیں تو ہمیں باہر سے استقبال کرنا چاہیے، تو چلو دیکھو کچھ پھول کے گجرے لے کر آؤ۔
ہم نے تو پھولوں کو بھی ہندو مسلم میں تقسیم کر لیا ہے نا، بیلا اور گلاب کے پھول تو مزاروں پر چڑھائے جاتے ہیں اور گیندے کے پھول مندروں پر چڑھائے جاتے ہیں ہوتا ہے. تو اس دن کوئی بیلا کے اور گلاب کے پھول نہیں ملے، تو میں نے پھر مندر کے پاس سے گیندے کے پھول منگوائے، پھر ان کا استقبال. تو وہ شیوراج جو ابھی سی ایم ہے اس وقت بھی سی ایم تھے، یہ اور اس کے ساتھ چیف سیکریٹری، ہوم سیکریٹری، پرنسپل سیکریٹری، 12-13 لوگوں کا قافلہ اور ایک پائلٹ گاڑی، 6-7 گاڑیوں کا قافلہ تھا. وہ آیا، ہم نے جا کے استقبال کیا، بہت خوش ہوئے. کچھ تھوڑی دیر کہنے لگے کہ قاضی صاحب یا تو آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیے، مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیجیے. تو میری گاڑی چھوٹی تھی، ان کو اترنے میں ذرا دقت بھی تھی، تو میں بیٹھ گیا ان کی گاڑی میں. تو بیٹھتے کہنے لگے قاضی صاحب مسلمان ہونے آیا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. بولو پڑھائی. چنانچہ میں نے انہیں فوراً ارمغان پڑھتے ہیں تو عام طور پر نہیں لوگ، میں نے کہا کہ وہ لوگ پڑھاتے ہوئے ڈرتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ذہن بنا ہوا ہے اس لیے انہوں نے کلمہ پڑھا دیا. گھر پہنچے وہ کہہ رہے تھے کہ اتنا ان کی ریسپیکٹ اور ادب کر رہے تھے سب لوگ کہ سی ایم ہونے کے باوجود بھی شیوراج ان کے ساتھ برابر میں کرسی پر نہیں بیٹھے بلکہ زمینی پر بیٹھے، فرش پر. بار بار کہنے لگے سر کے چرنوں میں ہی بیٹھ سکتے ہیں ہم، ان کے برابر میں نہیں بیٹھ سکتے. سیکریٹری بھی، وہ سینئر آئی ایس افسر، سب اس طرح. تو میری بچی آ گئی اچانک، وہ بھی ارمغان کی کہانیاں اور نسیم ہدایت کے جھونکے پڑھتے رہتے ہیں تو بچوں کا ذہن بنا ہوا ہے. اس نے دیکھا تلک لگائے ہوئے ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے ہیں ابا کے پاس، تو فوراً اس نے کہا دادا جی کلمہ پڑھ لیجئے، مسلمان ہو جائیے، آج عید کا دن ہے. تو میں نے کہا بیٹے تمہارے دادا نے کلمہ پڑھ لیا ابھی گاڑی میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں قاضی صاحب، میں اس معصوم بچے کی پاکیزہ زبان سے ایک دفعہ، اردو بڑی اچھی بولتے تھے، بھوپال کے رہنے والے تھے، آبوں کی شہر کے، تو میں اس پاکیزہ زبان سے ایک دفعہ اور پڑھنا چاہتا ہوں. اتنی دیر میں میرا بیٹا آ گیا. اب ہر گھر میں اسمارٹ فون ہے، تو وہ تو اسٹوڈیو بنا ہوا ہے، تو سوچا وی آئی پیز بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس نے وہ ویڈیو بنائی. وہ ویڈیو قاضی صاحب نے مجھے دکھائی. جب بچی نے کلمہ پڑھایا، آنکھ بند کر کے ڈوب کر سر ہلا کر انہوں نے کلمہ پڑھا. پھر جیب سے 500 روپے کا نوٹ نکالا، وہ گلدستہ جو انہیں پیش کیا تھا، وہ گلدستہ 500 روپے اس بچی کو دینے لگے. وہ بچی کہنے لگی نہیں دادا جی میں کلمہ پڑھانے کے پیسے نہیں لیتی. کہنے بیٹے عیدی کے پیسے ہیں. وہ منع کرتی رہی، وہ دیتے رہے. تو میں نے کہا بیٹا دادا عیدی دے رہے ہیں تو لے لو. تو پھر اس نے لے لی. پھر اس کے بعد ناشتہ اور شیر خورمہ وغیرہ منگایا. تو میں نے بہت لوگوں سے ریکویسٹ کی آپ اوپر بیٹھ جائیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہیں سے بیٹھ کے آگے کو بڑھ کر میز پر انہوں نے ناشتہ کیا. تو پھر وہ کہنے لگے چلو قاضی صاحب اب نماز پڑھنی ہے مجھے. تو سی ایم صاحب مجھے کہہ رہے دیکھیے ہم تو کہہ نہیں سکتے سر سے، پلیز آپ منع کیجئے ان کو، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، سیکورٹی کا مسئلہ ہے، ہم انہیں ہرگز نہیں لے جا سکتے وہاں پر. تو میں کیسے منع کرتا انہیں نماز پڑھنے کو؟ میں تو کہتا نماز پڑھیے اب، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو. مگر وہ بار بار کہتے ہیں، اور پھر وہ سی ایم مجھے انگلی لگاتے ہیں، سر پلیز آپ منع کیجئے، قاضی صاحب آپ سمجھائیے سر کو، کتنا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. تو وہ یہ سمجھ کر گاڑی میں بیٹھ گئے، انہوں نے بتایا قاضی صاحب نے. تو وہ بیٹھ گئے، سب بیٹھ گئے. انہوں نے پائلٹ گاڑی کو اشارہ کیا، کبھی ادھر لے جاتے، پھر کہتے ہیں وہاں تو جام ہے سر، پھر کہتے نہیں ادھر مشکل ہے، وہاں کو گاڑی ہمارا قافلہ نکل نہیں سکتا، وہاں پروٹوکول کے خلاف ہے، ادھر سے ادھر. بہت ٹائم ویسٹ کر دیا انہوں نے. تو میں نے دیکھا گھڑی، تو مجھے ایک پارک میں نماز پڑھانی تھی. تو میں نے کہا میرے مسلح پر نماز پڑھانی ہے، وہاں لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ مجھے لے چلیے. کہ نہیں مجھے پیدل جانا پڑے گا، آپ کے لیے مشکل ہوگا پتلی گلیوں سے. کہ اچھا آپ کتنی دیر میں نماز پڑھا کے آ جائیں گے؟ انہوں نے کہا میں 1.25 گھنٹے میں آ جاؤں گا، ذرا پلیز جلدی آئیے. کتنی دیر ہے؟ جامع مسجد میں نماز چاہتے تھے، جامع مسجد میں سب سے بڑا جماعت ہوتی ہے وہاں پر، اس میں پڑھنا. کہ لیکن وہاں تو ابھی 1.5 گھنٹہ ہے، سب سے آخر میں ہوتی ہے. پھر وہ جو ہے میں نے کہا کہ میں نے مختصر کر کے نماز واپس آیا، تو پھر گاڑی میں بیٹھ گئے. پھر کبھی ادھر لے جاتے، کبھی ادھر، وہی ڈرامہ جو پہلے کرتے رہے وہ کرتے رہے. پھر خود ہی سی ایم صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے قاضی صاحب؟ میں نے کہا آدھا گھنٹہ یہاں سے لگے گا، ابھی تو ہم بہت دور ہیں. انہوں نے کہا ابھی تو ٹائم کتنا باقی ہے؟ کہ 20 منٹ. سر آپ کو تو نماز نہیں مل پائے گی. تو بڑے مایوس ہو کر کہنے لگے میری بدقسمتی ہے، دربھاگیہ ہے کہ مجھے پہلی عید کی نماز نہیں پڑھ سکا میں اپنی، اب دوپہر کی نماز تو مجھے پڑھائیے. ان کا دوپہر کی نماز کس وقت ہوتی ہے قاضی صاحب؟ میں نے کہا 1 بجے سے شروع ہوتی ہے، تو ابھی تو 5-6 گھنٹے ہیں، تو آپ جائیے عید منائیے، ہم پڑھا دیں گے قصر کو. وہ لے کے چلے گئے. اس کے بعد قاضی صاحب کہتے ہیں 3 دفعہ ان کا فون آیا، اور وہ بات کرنا شروع کرتے تھے، فوراً یہ ہوتا تھا کہ نہیں ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، دماغ میں گرمی ہو گئی ہے سر کے، یہ بھی ہو گیا کہ وہ 1.5 مہینہ غائب ہیں، اس کی خبریں ہوئی اور گرمی ہو گئی. قاضی صاحب کہتے ہیں ان کی فطری موت نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کو جو ہے قتل کیا گیا ہے.
ابھی میں بنگلور گیا تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ حاجی صاحب سدرشن جی کے پہلی کلاس سے لے کر 14ویں کلاس تک کے کلاس میٹ تھے، اور انہوں نے حیدرآباد کا ایئرپورٹ بھی بنایا، وہ مسجد بنائی اپنے خرچ پر. کہ یہ جب وہ وہاں سے بھوپال سے غائب ہو گئے تھے تو انہی کے آئے تھے، نماز سیکھی، پوری دعائے قنوت تک یاد کر لی تھی، پورے مسائل سیکھے. یہ کہتے ہیں کہ ان کے نوکر نے یہ بتایا انہیں، یہ بتاتے ہیں حاجی صاحب، نوکر نے بتایا جب ان کو زہر دے دیا گیا چائے میں اور بالکل انہیں یہ خیال ہوا کہ بالکل موت قریب آ گئی ہے، تو عشاء کی نماز کا وقت تھا، بار بار کہتے تھے کتنا ٹائم ہو گیا، کتنا ٹائم ہو گیا. تو جیسے ہی وقت ہوا عشاء کی اذان کا، ابھی اذان نہیں ہوئی تھی، وقت دیکھ رہے تھے، وہ اپنا کرتے تھے، اور نماز کی نیت باندھ لی اور دوسرے سجدے میں ان کا انتقال ہوا. وہ آدمی جو اس پوری نفرت کا اور تعصب کی قیادت کرتا تھا، اس شخص کی فطری محبت، میں کہہ رہا نا یہ قوم محبت بھری ہے. دیکھیے وقتی طور پر جنون پیدا ہو جانا فطرت کے بدلنے کی وہ نہیں ہے، وقتی طور پر تو یہ ہے. ابھی ہندوستان ٹائمز میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ جتنے عدلیہ میں مقدمات ہیں یہاں پر، چاہے کرمنل کے یعنی مارکاٹ کے یا اس کے جو ہیں مال گزاری کے یا سول کے، ان میں 73% خونی رشتے کے عزیزوں کے ہیں، ماموں پھوپھی بھائی بھتیجے، ان کے مقدمات ہوتے ہیں. باہر کے لوگوں کے کم ہوتے ہیں، کل 27% ہیں. 73% خاندانی رشتہ داروں کے مقدمے اور جھگڑے آتے ہیں عدالتوں میں. تو ان کا تو ایک گھر کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں. وہ ابھی وہاں جو ہے نیو فرینڈز کالونی میں دہلی کا ایک کیس بہت زیادہ چل رہا تھا میڈیا میں، کہ حقیقی ماں نے اپنے بیٹے کو 50 لاکھ روپے بدماشوں کو دے کے قتل کروایا. 50 لاکھ. اور وجہ یہ تھی کہ بہو سے اس کی لڑائی ہوتی تھی اور لڑکا ماں کے بجائے بہو کا ساتھ دیتا تھا. کھرب پتی پارٹی تھی، باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ماں کے قبضے میں تھی سب پراپرٹی، تو وہ چاہتی تھی چھوٹے بیٹے کو سب دے دے جائیداد، اس لیے بڑے بیٹے کو قتل کروایا. ماں نے، حقیقی ماں نے. وقتی طور پر جنون پیدا ہو جانا فطرت کی وہ نہیں، فطرت محبت کی ہے. ایسے محبت بھرے لوگ ہیں یہ، ایسے محبت بھرے لوگوں کو ہم نے غیر بنا دیا، اور ہماری ذمہ داری تھی، اور اللہ نے ہمیں نوازنے کے لیے یہ ذمہ داری دی تھی. اللہ کوئی مجبوری نہیں تھی کہ اسٹاک ختم ہو گیا تھا، اللہ کے یہاں کوٹا ختم ہو گیا تھا نبوت کا، راشن کی دکان پر پلیٹ لگا دی جاتی ہے اسٹاک ختم ہو، اسٹاک ختم نہیں ہوتا. ہمیں نوازنے کے لیے دینے والے کو عزت ہوتی ہے اور لینے والے کو ذلت ہوتی ہے، اس لیے ہمیں دینے والا بنانے کے لیے اللہ نے قیامت تک جو ہے نبیوں کی نیابت کا جو ہے منصبی فریضہ ہمیں عطا فرمایا. ہمارے سامنے اتنے لوگ روزانہ جا رہے ہیں اور ہمیں فکر بھی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں. حالانکہ یہ کوئی نفلی کام بھی نہیں تھا ہمارے لیے. جمہور فقہا کے اتفاق ہے کہ امت پر سب سے پہلے عائد کیے جانے والا فریضہ دعوت ہے. میں آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات بتا رہا تھا، اثر میں خواتین سے بات کر رہا تھا اپنی بہنوں سے، کہ ہمارے قافلہ سالار علماء حق کے اور سرخیل علماء حق کے، علماء دیوبند کے حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ اپنے زندگی کے آخری کئی سالوں سے مسلسل یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر ہے، 5 ارکان پر ہے. پہلا جو رکن ہے شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت ہے. یہ پہلا رکن ہے اسلام کا. یہ ایسا دن، اور اس پر ہمیں کتنے وعدے ہیں ہمیں نوازنے کے لیے. ایک آدمی کی ہدایت پر، ایک آدمی کی ہدایت، کتنے وعدے ہیں. تیری وجہ سے ایک سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، تیری جنت تیرے لیے واجب ہو گئی، وجبت لکل جنہ فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، دنیا اور معافیہ اس سب سے بہتر ہے. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے. اور آپ نے فرمایا تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، اس سب کے فتح کرنے سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے. اور آپ نے فرمایا تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، اس سب کے فتح کرنے سے بہتر ہے جس پر سورج غروب ہوتا ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. بہت مشہور روایت ہے. اور تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر. عرب لوگوں کے لیے سرخ اونٹ سب سے محبوب مال ہوتا ہے. آج بھی وہ اس فضیلت سے بلک جاتے ہیں ایک دم. ایک عرب دوست نے بتایا کہ بہت مہنگے بھی ہوتے ہیں سرخ اونٹ،
اچھی BMW گاڑیاں اور مرسیڈیز جو اعلیٰ ماڈل ہیں ان سے بھی مہنگے ہوتے ہیں سرخ اونٹ. الگ الگ لوگوں سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معلوم ہے اس امت کی بقا، اس کی عزت، اس کی سرفرازی، سربلندی، اللہ کے یہاں قبولیت، محبوبیت، سارا اس پر انحصار ہے کہ جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد میں کامیاب ہو، اس ذمہ داری کو ادا کرے. اس لیے اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو ترغیب دینے کے لیے کسی کو کسی چیز کا لالچ ہوتا ہے، کسی کو کسی چیز کا لالچ ہوتا ہے. بعض لوگ مار کاٹ میں ہی وہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو فتح مکہ کے بعد وحشی کے پاس اسلام کی دعوت کے لیے بھیجا. وحشی کون ہے؟ سیدنا حمزہ کے سفاک قاتل. ان کے پاس جاؤ سعد، وحشی کو اسلام کی دعوت دو، تمہاری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، جنگ میں 1000 اسلام دشمن کافروں کے قتل کرنے سے افضل ہے. آپ نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کسی کار خیر کا ذریعہ بنے اسے کرنے والے کے بقدر ثواب ملتا ہے اور مقبول عمل کا ثواب ملتا ہے. ایک آدمی ایمان میں آئے گا تو اس کے مقبول ایمان کا، اور جو عمل وہ کرے گا زندگی بھر اس سارے اعمال کا ثواب. چونکہ ایمان نہیں لاتا تو عمل کیوں کرتا؟ اور اس کی اولاد میں جتنے لوگ ایمان لائیں گے ان سب کے مقبول ایمان کا، اس کی اولاد میں جتنے لوگ عمل کریں گے ان سب اعمال کا ثواب اس شخص کو بھی ملتا رہے گا جو ایمان کا ذریعہ بنے. چونکہ فریضہ ہے، فرض کا ترک گناہ ہے، گناہ پر فرض کے ترک کرنے پر وعیدیں بھی ہیں. یہ نہیں صرف وعدے ہی نہیں، بعض لوگ جو ہے ڈر سے ہی کچھ کام کرتے ہیں، بعض لوگ لالچ سے کرتے ہیں، الگ الگ طبیعتیں ہوتی ہیں. اس لیے ہر طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کی طرف راغب کرنے کے لیے تو جو بھی کچھ ہو سکتا ہے وہ شفقت اور رحمت سے ہمیں متوجہ فرمایا ہے. دعوت کو چھوڑ دینے پر جو عذاب اور جو سزائیں دنیا میں بتائی گئی ہیں وہ سب ہم بھگت رہے ہیں. مسلسل ظالم حاکم کا مسلط ہو جانا، قانون کا سخت ہو جانا، مقبول بندوں کی دعائیں وہ جو قبول نہ ہونا، اور جو ہے ذلت کا مسلط ہو جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے لوگوں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو، اگر تم چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط فرمائیں گے کہ پوری کائنات کی طاقتیں اس کو تم سے ہٹانا چاہیں گی تو نہ ہٹائیں گی. اس لیے حضرت مجدد یقین حضرت یوسف صاحب کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پوری دنیا میں ایک آدمی بھی گناہ گار نہ رہے، کافر مشرک تو بات کی بات ہے، ایک بھی آدمی غیر متقی نہ رہے، سب متقی ہو جائیں، اس وقت بھی یہ امت دعوت کو چھوڑے گی تو اس پر ایسی ذلت مسلط ہوگی کہ پوری کائنات کی طاقتیں مل کر اس ذلت کو اس سے زائل کرنا چاہیں گی تو ختم نہیں ہوگی. اور ایک خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد دیا. صلح حدیبیہ سے واپس تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صلح حدیبیہ کے وقت ایسا تھا کہ اللہ کے نبی نے بغیر عمرہ کیے عمرہ کھول دیا تھا، اور وہ جو ہے بغیر عمرہ کیے واپس ایک صلح کر کے تشریف لے آئے تھے. اس صلح میں کفار کی ساری شرطیں مان لی تھی، مکہ والوں کی اپنی کوئی شرط نہیں تھی. صحابہ تل ملائے ہوئے تھے، آخری درجے کا اضطراب تھا. واپس آئے، ابھی مسجد نبوی میں سامان کھولے نہیں تھے بستر کہ اللہ کے نبی نے سب کو طلب فرمایا. اور اس خطبے کو ابن اسحاق جو ہے طبقات ابن سعد اور ابن ہشام تینوں نے نقل کیا ہے وہ جملے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں عیسیٰ کے حواریوں کی طرح مت ہو جانا کہ انہوں نے وعدہ تو کیا اور نبھایا نہیں. جاؤ دنیا کے بادشاہوں امیروں کے پاس اسلام کا پیغام پہنچا دو. آخر فرمایا دیکھو میں پوری دنیا انسانیت کے لیے اللہ کے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ توحید کا پیغام ایک ایک گھر ایک ایک انسان تک پہنچا دوں اور کوئی شخص اس سے محروم نہ رہے. آپ نے فرمایا آخری جو جملے مجلس کا سبق سمجھ کر یاد کر کے جائیے. آپ نے فرمایا خبردار تمہاری زندگی اس دین کو ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے وقف ہونی چاہیے جن تک نہیں پہنچا ہے. اور آخری جملہ دل کے کانوں سن لیجئے، جان لو کہ اللہ کی جنت ان لوگوں پر حرام کر دی گئی ہے. جان لو کہ اللہ کی جنت ان لوگوں پر حرام کر دی گئی ہے جو لوگوں سے معاملات میں لین دین تو کرتے ہیں، ان تک دین نہیں پہنچاتے، ان سے سودا لیتے ہیں، ان کی مائکوں میں تقریر بنے ہوئے مائکوں میں تقریر کرتے ہیں، ان کے پنکھے ایسیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے بنے ہوئے جہازوں سے جا کر حج عمرہ کرتے ہیں، ان سے ریٹیل میں سامان لیتے ہیں، ان کو بیچتے ہیں، ان کے ملازم ہیں، ان کو ملازم رکھتے ہیں، ان سے ان کے ڈاکٹر ہیں، ان کے مریض ہیں. اللہ کی جنت ان لوگوں پر حرام کر دی گئی ہے جو لوگوں سے معاملات میں لین دین تو کرتے ہیں مگر ان تک دین نہیں پہنچاتے. میرے بھائیو بزرگوں،
ہم سب کو مرنا ہے، اللہ کے یہاں حساب دینا ہے۔ حضرت حکیم الاسلام حضرت قاضی طیب صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میدان محشر میں کتنی جگہ مواعظ و مجالس میں یہ بات ملتی ہے کہ جب آدمی میدان محشر میں پھنسے گا تو اپنا حق تلاش کرے گا، کسی طرح جان بچنے کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے۔ جب یہ برادران وطن وہاں پھنسیں گے تو ہمیں پکڑیں گے اور ہم سے کوئی جواب نہیں ہوگا کہ اللہ یہ تمام چیزوں میں مشورہ دیتے تھے، ہمارے ساتھ سارے کاموں میں مشورہ رہتے تھے، لیکن ہمیں دین نہیں پہنچایا انہوں نے، تو ہم جواب نہیں دے سکیں۔ اشوک سنگل وشو ہندو پریشد کے صدر تھے، انہوں نے بابری مسجد کی شہادت کے 2 مہینے بعد وہاں جو ہے ایودھیا میں تقریر کی کہ مسلمان ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ کافر تو ان کو کہا جاتا ہے جن پر کوئی پیش کیا ہو کچھ، انہوں نے انکار کیا ہو۔ ہم نے کیا انکار کیا اور تم نے ہم نے کیا پیش کیا؟ تو کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہے ان کے لیے؟ جب آج جواب نہیں تو کل جواب کیسے دے سکیں گے؟ اس لیے ابھی وقت ہے کہ ہم لوگ توبہ کر لیں۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ حالات بدلیں تو آسمان سے اول سے آئے ہیں حالات۔ یہ جو ذلت اور یہ یاس کی کیفیت اور جو ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کے قہر کی وجہ سے، اللہ کے عتاب کی وجہ سے مسلمانوں کی یہ ذلت کا حال ہے۔ میں نے 27 قسطوں میں ایک مضمون لکھا تھا، 2003-04 میں ارمغان میں چھپا تھا، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد۔ اس میں قرآن مجید کی آیات، احادیث شریفہ، تاریخ کے واقعات اور اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ ملت کے تمام انفرادی، اجتماعی، سیاسی، تعلیمی، معاشرتی، خاندانی، روحانی سارے مسائل اس لیے ہیں کہ اس امت کو اللہ نے داعی بنایا تھا۔ اب داعی نہیں بنے گا تو قانون یہ ہے کہ مدعو بنے گا، لینے والا بنے گا، یا سخی بنے گا یا فقیر بنے گا، یا خیر خواہ بنے گا یا بد خواہ بنے گا۔ تو ہم سخی نہیں بنے تو فقیر بن گئے، ظاہر ہے۔ اب فقیر مدعو بن گئے تو ذلت کا سامنا ہے۔ علاج صرف یہ ہے، وہاں سے آئے حکم، وہاں سے نافذ ہوتا ہے قانون وہیں سے بدل سکتا ہے۔ وہ جب ہوگا جب ہم ظلم سے توبہ کر لیں۔ یہ فرض ہے، فرض کے کہ میں تائید کر دینے سے اور یا پھر ندامت کا اظہار کر دینے سے فرض کا ادا نہیں ہوگا۔ نماز تائید کرنا اگر کافی ہو جاتا کہ بھئی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، تو ابو طالب کو کافی ہوتا کہ کتنی تائید کی ابو طالب نے، لیکن کچھ کام نہیں آئی ان کو ابھی تائید۔ اب ظاہر ہے کہ فرض ہے تو ادا ہی کرنے سے ادا ہوگا۔ ایک بے نمازی آدمی ساری زندگی نمازیوں کی تعریف کرتا رہے اور ان کے بارے میں 2 جملے کہتا رہے اور نماز نہ پڑھے، اپنی برائی بیان کرے اور ندامت کا اظہار کرے تو تارک فریضہ ہی رہے گا۔ ایک بے روزے دار ہونٹ میں منہ میں بیڑی لے رہا ہے اور سگریٹ پیتا پھر رہا ہے مسلمانوں کے محلے میں اور کہہ رہا ہے کہ مولانا ہے امام صاحب اصل پکے مسلمان، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، ہم تو گئے گزرے ہیں، کسی لائق نہیں ہیں، تو کیا یہ جرم سے بچ جائے گا؟ ادا ہی کرنے سے ادا ہوگا۔ یہ فرض ادا اور حقوق العباد کا فریضہ ہے، جس میں محض اللہ توبہ سے بھی معاف ہونے والا نہیں ہے، صاحب حق کو حق دینا ہے یا زید سے معاف کرانا ہے، اور معاف کرنے سے بھی ان کے معاف نہیں ہوگا، صرف یہ ادا ہی کرنے سے ادا ہوگا۔ اس لیے بہت سی باتیں سن کر نکل جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ جو سنا ہے اس پر عمل کریں۔ ہم سب کو جانا ہے اللہ کے یہاں حساب بحاسبوا قبل ان تحاسبوا، ہم ان کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں۔ مہمان کا میزبان پر حق ہوتا ہے۔ آپ سن کر چلے جائیں، میں سنا کر جاؤں، دونوں کی حق تلفی ہے۔ میری طبیعت بھی یقیناً آج اس لائق نہیں تھی کہ میں آ سکتا، بہت ہی مجھے شرمندگی بھی ہے میزبانوں سے، مسلسل صبح سے ان کے اوپر ایک زحمت اور بہت سا بنا ہوا ہوں میں کہ اس لائق نہیں تھا سمجھنے میں کہ میں حاضر ہوا، اس کے باوجود بھی اتنی دیر آئے تو اور زیادہ ایسے معذور و بیمار مہمان کا حق اور بڑھ جاتا ہے، بیمار مہمان کا۔ اب یہ حق ہے، یہ ہے کہ ہم لوگ بہت ہو چکا، ہم لوگ کب تک یہ ذلت برداشت کرتے رہیں گے، کب تک ہم اس یاس و مایوسی کی حالت میں رہیں گے؟ علاج صرف یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کو راضی کریں، حق ادا کریں۔ کیا اچھا ہو کہ آپ اور ہم اس بات کا عزم کریں، ارادہ کریں کہ بہت ہو گیا، ہم لوگ غیر سمجھتے ہوئے، فریق سمجھتے ہوئے، کافر ظالم اور طرح طرح کی فکر کرتے ہوئے اب ہم اپنے ان خونی رشتے کے محبت بھرے بھائیوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج سے ہم ارادہ کرتے ہیں ایک نئی زندگی کا کہ ہمیں اللہ نے خیر امت کا لقب جس فرض منصبی دے کر، جس کی وجہ سے نبیوں کی نیابت میں دیا ہے، تو ہم انشاءاللہ آج سے ہم ارادہ کریں گے کہ اپنی وسعت بھر اپنے برادران وطن تک انشاءاللہ دین کا پیغام اسی نبوی درد اور سوچ کے ساتھ جیسے اللہ کے نبی
کی خوشامد کرتے، راتوں کو روتے اور دنوں میں جاتے تھے۔ انشاءاللہ ہم اپنی وسعت بھر نبی کی اتباع و پیروی کرتے ہوئے اسی راستے پر چلتے ہوئے انسانیت کے خیر خواہ بن کر، داعی بن کر زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ گزاریں گے۔ کون کون گزارے، کون کون ارادہ کرتا ہے ہاتھ اٹھائیں، سب کریں گے انشاءاللہ۔ خواب میں کریں گے، تصور میں کریں گے، آنکھ بند کریں گے اور کریں گے لالا جی اسلام قبول کر لیجئے، اور آنکھ کھولیں گے تو ہو گیا دعوت کا کام۔ ایسا کرنا پڑ کریں گے آپ کیا کریں گے؟ پہلے ایک قدم کے طور پر کسی کے پاس جانا پڑے گا نا آپ کو، ایک قدم کے پہلے قدم کے طور پر تو نیت کیجئے کسی ایک کی ہی، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ دیکھیے یہ زمانہ انشورنس کا دور ہے، ہر جگہ مفتیان کرام کے بعد پورے لائن لگی ہوئی ہے استفتاء کی کہ اس انشورنس کو جائز کہہ دو، اب تو فساد ہوتا ہے، اب یہ ہوگا وہ ہوگا۔ انشورنس آدمی جان مال ہر چیز کا انشورنس چاہیے۔ اگر ہمیں انشورنس چاہیے تو جنت کا انشورنس چاہیے اور نجات کا۔ اور یہ دنیا کی کمپنیاں جو انشورنس کرتی ہیں ان کا خود انشورنس نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے، وہاں کشمیر میں جو سیلاب آیا تھا تو راج باغ میں 200 انشورنس کمپنیوں کے دفتر تھے، تقریباً میکسیمم نے ہاتھ کھڑے کر دیے، ہم ہی تباہ ہو گئے تو اب تمہارا کیا انشورنس کریں؟ انشورنس کا حق صرف اللہ کو ہے، اور اللہ کے نبی الصادق الامین مارکیٹنگ مینیجر ہیں۔ اللہ کے نبی فرمایا تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ آپ نے فرمایا تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے جنت تیرے لیے واجب ہو گئی۔ اور اس زمانے میں ایسے حالات سازگار ہیں، پیاسی ہے انسانیت، تھوڑے از خود آ رہے ہیں لوگ، جو ہیں اس میں دوڑے ہوئے آ رہے ہیں لوگ، کتنے لوگ سخت پیاسے کی آٹوں پر آپ پانی لگا دیجئے چھین کر پینے کو تیار ہو جاتا ہے، ایسا حال ہے آج کل۔ آج جو لوگ اسلام قبول کرنے آتے ہیں ہمارے یہاں تو ہمارے سینٹروں اور تعلق والوں کے پاس آتے ہیں، زیادہ تر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا سن کر اسلام کو پڑھتے ہیں پھر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر قمر الدین، فرانس میں کام کرتے ہیں، وہ پہلے امریکہ میں تھے پھر وہ فرانس چلے گئے، میرے پاس رہے 1 مہینہ، وہ پنجاب ہریانہ میں ہمارے ساتھ سفر کیے، پھر وہ پہلے جیلوں میں کام کرتے تھے۔ ابھی انہوں نے کتنی کلپ بھیجی بڑے بڑے افسروں، بڑے بڑے عہدیداروں کے اسلام قبول کرنے کی فرانس میں، اور انہوں نے ربیع الثانی میں مجھ سے فون پر بات کی کہ پچھلے 5 سالوں میں کل ملا کر فرانس میں اتنے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا جتنا اس سال ربیع الاول میں وہ کارٹون اللہ کے نبی کی آنت آمیز کارٹون کے واقعے کے بعد لوگوں نے سیرت کو پڑھنا شروع کیا، مسلمان ہو گئے۔ پیاسے کے ہونٹوں پر پانی پلائے تو چھین کر پیا، ایسا حال ہے، ایسا بالکل یقین کر۔ کتنے ایسے تجربات ہیں، یعنی بات دعوت کی نہ آتی ہو، چوراہے پر کھڑا ہو کر صبح سے شام تک صرف ہر آدمی کو پکڑ کر خوشامد اور درد مندی سے یہ کہے میرے بھائی اسلام قبول کر لے نجات پا جائے گا، تو میں یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 1-2 لوگ ہر ایک آدمی کے ہاتھوں پر شام تک مسلمان ہو جائیں گے۔ اور انشورنس ایک آدمی پر انشورنس ہے جنت کا اور نجات کا، اس لیے نیت کیجئے کہ پہلے قدم کے طور پر میں فلاں اپنے دوست کو یا اپنے ساتھی، اپنے پارٹنر کو، اپنے پڑوسی کو دعوت دوں گا، اس سے ملیے، سلام دعا ہمدردی سے جا کر بات کیجئے۔ سب سے پہلے یہی سے شروع کر دیجئے، آج ہی سے کام شروع کرنا۔ جو سوچتا ہے کل سے چلوں گا سفر پر، یہ کل سے کام کروں گا، وہ کبھی نہیں کر سکتا۔ جو ابھی سے چل جائے گا وہ چلے گا۔ ابھی سے کیا کرنا ہے، نام لے کر ہدایت کی دعا شروع کر دیجئے، یہیں سے نام لے کر ہدایت کی دعا کرنا اللہ کے نبی کی ایک طرح سے متروک سی سنت ہے۔ خواص امت میں بھی رواج نہیں ہے کہ نام لے کر ہدایت کی دعا کی جائے۔ اللہ کے نبی کتنی دعا کیا کرتے، فرماتے تھے 2 عمروں میں سے کسی ایک کو اسلام کی تقویت کا ذریعہ بنا دیجئے، ابو قحافہ کا دل اسلام کے لیے پھیر دیجئے، اہل دوسہ کے لیے اسلام کو آسان کر دیجئے۔ اس کے بعد فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات متواتر جاگ کر بنو ثقیف کے لیے دعا ہدایت کی دعائیں کی، طائف کے پتھر برسانے والوں کے لیے ہدایت کی دعائیں کی۔ جو سنت چھوٹ رہی ہو اس پر عمل کرنے والے کو 100 بار شہید ہو، انت تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس دعا پر 100 بار شہید ہونے کا ثواب ملے گا۔ جب آپ دعا گے اللہ اس کو ہدایت دے دیے، اللہ اس کو ہدایت دے دیے، اللہ کی ذات پر ہے، کوئی ہادی سمجھے گا اپنی ذات پر، وہ نہیں ہوگا۔ بڑے سے بڑے کو ہدایت دیتے ہوئے، دعوت دیتے ہوئے جھجکے گا نہیں۔ اللہ جب ہدایت دینے والے ہیں اور کوئی اسلام قبول کرے گا تو اکڑے گا نہیں۔ جب دعا مانگے اللہ اس کو آگ سے بچا دیے تو وہ درد پیدا ہوگا، ہمدردی پیدا ہوگی، جس کو قرآن میں 128 آیتوں میں نبی کی سنت کا ذکر کیا ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، نبی اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان لے آئے۔ اس درد مندی، اس سوز، اس خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ آپ اپنے مدعو کو دیکھیں گے تو
اس کے دل میں اسلام کی طلب پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ اس سے ملیے، ہمدردی خیر خواہی کا اظہار کیجیے۔ میری کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں ہندی، انگریزی، گجراتی 38 زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ چھوٹی سی 32 صفحوں کی کتاب ہے، لیکن محبت کی زبان میں لکھی گئی کتاب ہے۔ کتنے لوگ، ہزاروں ہزار لوگ آج اس کو پڑھ کر الحمدللہ ایمان میں آئے، تو وہ دے دیجیے آپ۔ اور کچھ نہیں ہو سکتا اس سے پوچھیے پریوار کاروبار کی کیسے حال چل رہے ہیں۔ ہر آدمی مشکل میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اس سے کہیے مالک بہت، وہ سب کچھ کرنے والا ہے، پڑھتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ملتا۔ اس کے نام ہیں، 2 نام ہیں، ایک ہادی، ایک رحیم۔ ہادی کے معنی بتا دیے، منزل تک پہنچانے والا۔ رحیم کے معنی سب سے زیادہ دیا کرنا۔ یا ہادی یا رحیم 100 بار جپ لیا کرو اور سیدھے مالک سے پرارتھنا کرو۔ یہ ہاٹ میل لائن ہے، اللہ آپ کے مسئلوں کو حل کریں گے۔ تو تجربہ یہ ہے کہ کچھ دن تک یا ہادی یا رحیم پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سمسیا اور اس کا مسئلے کو بھی حل کر دیتا ہے۔ کتنے بلڈ کینسر کے مریض ٹھیک ہو گئے، کتنے ڈائلیسس کے مریض اللہ کی شکر ہے خوب ٹھیک ٹھاک تندرست پھر رہے ہیں۔ اس میں بچپن میں ایک روایت پڑھی تھی، جو شخص ہادی اور رحیم سے اللہ کو یاد کرتا ہے اس نے خاتمہ اس کا اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ 2 مہینے کوئی معدوم، کتنے لوگوں نے تجربہ کیا۔ ہمارے یہاں تو ساتھیوں نے سروے بھی کیا ایک زمانے میں، ہمارے کچھ ساتھیوں نے، کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملا جس نے 2 مہینے لگاتار یا ہادی یا رحیم پڑھ لیا ہو، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت نہ دی ہو۔ کوئی بھی اسباب بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیسے کیسے واقعات۔ اور ایک آدمی کو ہدایت مل جائے گی، پھر چسکا لگ جائے گا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اس لیے آپ نے جو یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ دعوت کا کام کریں گے، تو خواب میں تصور میں نہیں کریں گے، میدان میں کریں گے۔ تو پہلے قدم کے طور پر میں نیت کرتا ہوں کہ میں اپنے فلاں مدعو کو، فلاں پڑوسی کو، فلاں کو انشاءاللہ دعوت دوں گا میں انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا واهد بنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا واهد بنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے۔ کریم آقا آپ نے کیسا احسان فرما کر ہمیں خیر امت کا فرد بنایا اور اپنے آخری نبی کا امتی بنایا، اور آپ پر ختم نبوت کا فیصلہ کر کے رب کریم نیابتاً نبیوں کے اس عظیم کام کو ہمارا منصبی فریضہ قرار دیا اور ہمارے لیے سرفرازی سربلندی کا انتظام فرمایا۔ ہم اپنی منصبی فریضے کو بھول کر دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گئے۔ ہمارے سامنے ہمارے خونی رشتے کے بہن بھائی، ہمارے نبی کے امتی، ہمارے آپ کے بندے اور بندیاں اللہ کریم ایمان کے بغیر دنیا سے جاتے رہے، اور اس بے دردی کے ساتھ اسی دنیا میں ان کی چتائیں جلائی جاتی رہیں، اور ہم خوش ہوتے رہے، اور پھر نعرے و صغر کے نعرے لگاتے رہے، اور اپنے پھوٹے اور ظالمانہ منہ سے اپنے آپ کو نبی رحمۃ اللہ عالمین کا امتی کہتے رہے، اور اپنے کو مظلوم، ان کو ظالم کہتے رہے۔ رب کریم ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیے، ہمیں اس جرم عظیم اور ظلم عظیم سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دیے، اس کے ہیلے اور بہانے کے طور پر ہماری اس مجلس کو قبول فرما لیے، اس دعوتی تربیتی ٹریننگ کیمپ کے انعقاد کو قبول فرما لیجیے، جن جن لوگوں کے ان کے ارادوں اور وعدوں کو قبول فرما لیجیے، اور جن جن لوگوں کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اور ارادہ کیا ہے، اور سنجیدگی کے ساتھ ہمیں دعوتی منصب پر زندگی گزارنے کا شعور نصیب فرما دیجیے، اور ہمیں ان پر سنجیدگی کے ساتھ درد مندی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیے، اور جن جن لوگوں کی انہوں نے نیتیں کی ہیں ان سب کو ہدایت یاب فرما کر دعوتی ذہن سازی کے فیصلے فرما دیجیے، اور ہدایت کی فضا کو عام فرما دیجیے۔ رب کریم ہدایت کے کام کے لیے اس پوری مجلس کو قبول فرما لیے، حاضرین مجلس کو قبول فرما لیے، ان کی نسلوں کو قبول فرما لیے، ان میں سے ان کے گھروں کو دار ارقم، دار ابو ایوب بنا کر قوموں اور ملکوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے، امت کو اس کے منصبی فریضے پر کھڑا ہونے کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہ کریم دن کی کلمے کے اس پیغام کو اور دین رحمت کو ایک ایک گھر، ایک ایک در تک اسی نبوی درد اور سوز کے ساتھ اللہ کریم پہنچانے کی، اور راتوں کو دعائیں کرنے اور دنوں کو خوشامدیں کرنے کی ہم سب کو توفیق
اور اس کے مواقع اس کی ذمہ داری کا احساس نصیب فرما دیے. اس کے لیے اس مجلس حاضرین مجلس کو قبول فرما لیے. ان کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دیے. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیے. مقروضوں کو قرض سے نجات نصیب فرما دیے. ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ الا دائمہ مستمرہ نصیب فرما دیے. تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیے. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے ان کا ہمارے اوپر حق ہے. یہ اس مجلس میں جائز تمنائیں مرادیں رکھتے ہیں ہماری ان کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دیے. ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.